اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الفجر مکی سورت ہے جی، 89 نمبر ہے اس کا ترتیب توقیفی میں، یعنی کہ آپ 88 سورات پڑھ چکے ہیں ماشاءاللہ۔ آپ نے قرآن کے جو سورت طوال المفصل ہیں وہ تو پہلے ہی پڑھ لیے ہیں۔ قرآن کی سورتوں کے لمبائی کے اعتبار سے 3 حصے ہیں، 3 درجے ہیں۔ طوال المفصل کون سی صورتیں ہیں حفصہ؟ جو شروع کی صورتیں ہیں، پہلی صورت کو چھوڑ کر اگلی جو 7 صورتیں ہیں، بقرہ ہے، آل عمران ہے، نساء ہے، مائدہ ہے، انعام ہے۔ نہیں نور تو بہت آگے چلی گئی، آپ بیچ میں سے اتنی لمبی کلا بازی لگا لی آپ نے۔ آراف ہے اور انفال اور توبہ، یہ طوال المفصل ہو گئی نا۔ اصل میں انفال اور توبہ ایک ہی سورت کے 2 حصے ہیں، تو انہیں اکٹھا ہی کاؤنٹ کیا جاتا۔ تو پھر اس کے بعد جو اگلا حصہ شروع ہوتا ہے رعد سے آنورڈ، یہ پھر درمیانی صورتیں، اور اس کے بعد پھر یہ آخری حصہ شروع ہوتا ہے جس میں پھر سب چھوٹی صورتیں۔ ہاں جی، آخروں میں تو انذار زیادہ ہے۔ اصل میں آخری جو قرآن کی ترتیب توقیفی میں ہے وہ نزول میں شروع کی ہے، تو اس لیے اس میں زیادہ موضوع جو تھا مکہ میں وہ تو عقائد رہا ہے نا۔ تو عقائد میں ظاہری بات ہے عقیدہ بیان ہوگا اور غلط عقیدے کی سزا بیان ہوگی۔ تو شرک کی سزا، انکار آخرت کی سزا، نبی کے انکار کی یعنی کہ انکار رسالت کی سزا، یہی کچھ موضوعات رہے ہیں۔ پھر دوسرا اس میں اہم رہا بشارت، کیونکہ ظاہرہ مسلمان بہت صبر کر رہے تھے، تھوڑے سے تو لوگ تھے، اور کفار بہت ظلم کر رہے تھے، تو مومنوں کے لیے بشارتیں تاکہ ان کا حوصلہ بڑھے، میری کیپ کہاں ہے؟ کفار کے لیے وعید تاکہ وہ باز آ جائیں، رک جائیں، یہ موضوعات رہے۔ جنت کا بیان بہت ہے مومنوں میں شوق پیدا کرنے کے لیے، اور جہنم کا بیان بہت ہے کفار میں خوف پیدا کرنے کے لیے۔ پھر مدنی دور کی جو صورتیں ہوئیں ان کے موضوعات بدل گئے۔ مکہ کی زندگی کے آخری دور سے صورتوں میں چینج آیا ہے، ہجرت اور اس کے امکانات اور مسائل پر بات شروع ہوئی۔ پھر مدینہ آ کر تو سوشل سسٹم قائم ہو گیا، اور جو تشدد تھا وہ ختم ہو گیا، تو اب سوشل سسٹم کے احکامات آنے لگے، تو پھر سارے قوانین، ڈسپلنز، لا، یہ بیان ہوا۔ اس کے علاوہ مدینہ میں ایک نئی صورتحال سے جو سامنا ہوا وہ تھی جنگیں، جو مکہ میں درپیش نہیں تھی، تو جنگ کے احکامات یہ سب مدینہ میں ملے۔ پھر اس کے علاوہ انٹرنیشنل ریلیشن شپ نہیں تھی نا، مکہ میں تو نہیں تھی، مکہ میں تو مکہ والوں سے لینا دینا تھا، یا زیادہ سے زیادہ جو قبیلے حج پر آتے تھے ان سے بات چیت ہو جاتی تھی۔ اب مدینہ میں آ کر مسلمان جو ہے ایک ریاست بنے، تو اسلامی ریاست ایک ٹیبو بن کر علیحدہ تو نہیں رہ سکتی، تو انٹرنیشنل افیئرز پیش آئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روم والوں کو انوائٹ کیا، ایران والوں کو انوائٹ کیا، حبشہ والوں کو، سارے، مصر کہاں مصر پڑا، مصر تک آپ نے لیٹرز بھیجے۔ تو انٹرنیشنل افیئرز میں کیسے ڈیلنگ کرنی ہے، کیا کرنا ہے، وہ سارا کچھ پھر بیان ہے۔ تو پھر احکام کی صورتیں دراصل ساری مدنی صورتیں، اور مکی صورتوں کا موضوع عقائد ہے۔
اسی لیے آپ دیکھیں کہ شرک کا سب سے پہلا شدید بیان جو ہے وہ ہمیں سورہ رعد میں ملتا ہے، ہلا دینے والا۔ تو یہ اس وجہ سے فرق ہے۔ موضوعات کا تو موضوعات کے اعتبار سے بھی تقسیم ہے، اور زیادہ تر صورتیں جوڑوں میں ہیں، جیسے بقرہ اور آل عمران ایک جوڑا ہے، نساء اور مائدہ جوڑا ہے، انفال اور توبہ جوڑا ہے، انفال اور اعراف جوڑا ہے، یوسف اور رعد آپس میں جوڑا ہے، یعنی ان کے موضوع ایک دوسرے کے ساتھ ملے ہوئے ہیں۔ تو زیادہ تر صورتوں کا نظم ہے آپس میں، چیپٹرز ہیں، ملتے ہیں۔ تو بہرحال قرآن کی ہر اعتبار سے تفصیل ہے، معنی ہے۔ اللہ رب کریم آسانیاں عطا کرے، آمین۔ سورۃ الفجر آج ہم پڑھیں گے انشاءاللہ۔ نام بھی رکھتے ہیں لوگ فجر، نہیں رکھنا چاہیے، کوئی سبب نہیں ہے رکھنے کا۔ نماز کا نام نہیں ہے فجر، اصل میں وقت کا نام ہے، وقت کی مناسبت سے نماز کا بھی نام ہو گیا۔ فاجارہ کا لفظی مطلب ہوتا ہے پھوٹنا، کاٹ کر، توڑ کر نکلنا۔ آپ نے پڑھا ہے فَانْفَجَرَتْ مِنْ حُسْنَتَ عَشْرَةَ عَيْنًا، پھوٹ کر نکلے 12 چشمے۔ فاجرہ سے ہی فجور بھی ہوتا ہے، گناہ، فاجر بھی ہوتا ہے اللہ کا حکم توڑ دینا۔ فاجر وہ ہوتا ہے جو حد توڑتا ہے۔ تو فاجرہ کا لفظی مطلب ہے کاٹ دینا، توڑ دینا، خلاف ورزی کرنا۔ تو فجر نام کے لیے بالکل مناسب نہیں ہے، انسان کے نام کے لیے۔ فجر وقت کا نام ہے، کیونکہ اندھیرا ہوتا ہے، اندھیرے کو کاٹ کر توڑ کر روشنی پھوٹتی ہے۔ اگر کبھی آپ فجر کے وقت کے طلوع ہونے کو ملاحظہ بھی کریں نا بیٹھ کر، اصل فجر کا وقت، دن جب چڑھ آیا تو وہ روشنی پھیلنے کی بات نہیں کر رہی، جب فجر رات میں سے طلوع ہوتی ہے۔ اگر کبھی آپ رمضان میں، یہ زیادہ آسان ہو سکتا ہے کہ سحری کے بعد آپ چھت پر بیٹھ جائیں اور دیکھیں، تو آپ دیکھیں گے کہ جو سحری آغاز کا وقت ہوتا ہے، ایسے لگتا ہے کہ آسمان کے اندر نا شگاف ہو گیا ہے، پھٹ گیا ہے آسمان، اور اس میں سے روشنی لیک ہو رہی ہے، جنرلی ایسے ہی لگتا ہے۔ اور یہ منظر رات میں 2 دفعہ ہوتا ہے، ایک دفعہ صبح کاذب کا، صبح کاذب کا منظر جو ہے وہ روشنی ایک رخ پر پھیلتی ہے، ایک رخ پر پھیلتی ہے، جیسے روشنی کا ایک مینار ہو، تو وہ پھر تھوڑی دیر میں ختم ہو جاتی ہے، اسی لیے اسے کاذب کہتے ہیں، جھوٹی صبح، کہ اس نے غائب ہو جانا ہے، وہ تھوڑی دیر میں روشنی ختم ہو جاتی، پھر اس کے آدھے سے پونے گھنٹے کے اندر، یعنی کہ ٹائم موسم کے ساتھ چینج ہوتا رہتا ہے نا، تو اس کے مطابق، اپنے وقت کے مطابق جو ہے صبح صادق طلوع ہوتی، جسے ہم سحری کہتے ہیں۔ تو اس وقت اگر آپ بیٹھے ہوں اور آپ دیکھیں تو ایسے لگتا ہے، بالکل ڈٹو ایسے لگتا ہے کہ کسی نے چادر کو بیچ میں سے کاٹ دیا ہے، کالی، اور اس میں سے سفیدی باہر گر رہی ہے، وہ ایسے گولوں کی طرح نا باہر آتی ہے، اور وہ ایکولی پھیلتی ہے، جیسے کوئی چادر بچھا رہا ہو، یعنی ایک شیٹ کی طرح، اور وہ پھر پھیلتی جاتی ہے دونوں رخوں پر۔ اور تھوڑی دیر میں آسمان پہلے گرے ہوتا ہے، یعنی کہ وہ کالے کے اندر سفیدی مکس ہوتی ہے، اور پھر تھوڑی دیر میں سفید ہو جاتا ہے، اور پھر کافی دیر تک وہ سفیدی اوپر ہی رہتی ہے۔ اسے وقت اسفار کہتے ہیں۔ یہ فجر کا وقت ہے کہ فجر شروع ہو جاتی ہے جیسے ہی روشنی کا لیک ہونا شروع ہوتا ہے، صبح صادق۔ اور جو ہے اذان ہوتے کرتے لوگ جب گھروں سے نکلتے تو روشنی بالکل اوپر آسمان پر ہوتی ہے، ابھی نیچے محسوس نہیں ہو رہی ہوتی۔ اور انس کہتے ہیں کہ جب ہم نماز کے لیے آتے تو بھی اندھیرا ہوتا، اور جب ہم نماز ختم کرتے فجر کی تو اتنی روشنی ہو گئی ہوتی کہ ہم ایک دوسرے کے چہرے دیکھ سکتے۔ تو اگر آپ کبھی اس پورے ٹائم کو، ہمارے گھر کنکریٹ کے ہیں، ہم نہیں نکلتے، ہم کمروں میں گھسے رہتے ہیں، تو اگر باہر نکل کر آپ اس پورے ٹائم کو گزاریں تو آپ دیکھیں گے کہ آہستہ آہستہ روشنی گریجولی نیچے اترتی،
باقاعدہ نیچے آتی ہے روشنی. اور نماز کا آدھا ٹائم ہوتے ہوتے، یعنی کہ جیسے اگر آج کل سے نماز کا وقت اگر 4:45 ہے تو آپ دیکھیں گے کہ 6 بجتے بجتے ہر طرف ایک سفیدی پھیل جاتی ہے، بالکل سفیدی ہوتی ہے، نور سا ہوتا ہے، اس میں ابھی دھوپ نہیں شامل ہوتی، بالکل بھی شامل نہیں ہوتی. اسی کو وقت اسفار کہتے ہیں کہ ہر طرف نور اور روشنی پھیل جاتی ہے، اور اس میں وہی بات ہے کہ سورج کی پیلاہٹ، سورج کی دھوپ، ضحیٰ شامل نہیں ہوتی. پھر اپنے وقت پر سورج جب نکلتا ہے تو اس کی ہلکی سی، اس میں گرماہٹ بالکل نہیں ہوتی، صرف سنہری پن ہوتا ہے. وہ جو سفیدی ہے وہ سنہرے پن میں بدل جاتی ہے، تو اسی کے ساتھ پھر اشراق کا وقت شروع ہو جاتا ہے اور فجر کا ختم ہو جاتا ہے. پھر اس کے بعد الحمدللہ دن چڑھ آتا ہے، پھر ضحیٰ شروع ہو جاتی. تو فجر کا وقت لفظی مطلب ہوتا ہے کاٹنا. تو چونکہ اندھیرے کو کاٹ کر روشنی طلوع ہوتی ہے گویا کے، اس وجہ سے اس وقت کو فجر کہا جاتا ہے. وقت کی مناسبت ہی سے نام بھی ہے نماز کا فجر، کہ جب روشنی طلوع ہوتی ہے اس وقت کی نماز. انسانی نام رکھنے کا کوئی سبب نہیں ہے، انسانی نام بامعنی بامقصد ہونا چاہیے. اسی طرح عشاء نام رکھتے ہیں، اس کا بھی کوئی سبب نہیں ہے. عشاء کہتے ہیں اندھیرا پھیلنے کو، تو یہ کوئی نام نہیں ہے. آذان بھی کوئی نام نہیں ہے جی. آذان کا مطلب ہوتا ہے پکار، بلاوا، اناؤنسمنٹ. تو اناؤنسمنٹ کوئی نام ہے؟ بس فیشن آج کل چل رہے ہیں نا، نام رکھو جی میکال. بھئی میکائل نام کا مطلب تو یقیناً اچھا ہی ہوگا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی صحابی کا نام رکھا فرشتے پر؟ اچھا، عرب یہود کی ضد بضد رکھیں گے جبریل، اور آپ یہ دیکھیں کہ پاکستانیوں میں نے کبھی جبریل نام نہیں دیکھا. جو رکھے گا میکال ہی رکھے گا. اتنا بھی نہیں پتا کہ یہود تو ضد میں رکھتے ہیں. آپ سورہ بقرہ میں پڑھ آئے ہیں، کیا پڑھا تھا؟ من کانا عدو لجبریل فإنہ نزلہ علی قلبک بإذن اللہ. جو کہتا ہے جبرائیل اس کا دشمن ہے، وہ یاد رکھے جبریل نے آپ کے دل پر یہ کلام اللہ کے حکم سے اتارا. ومن کان عدوا للہ ولرسولہ وللملائکتہ وجبریل ومیکال فإن اللہ عدو للکافرین. جو دشمن ہے اللہ کا، اس کے رسولوں کا، اس کے فرشتوں کا، جبرائیل کا، میکائیل کا، اللہ ایسے سارے کافروں کا دشمن. کہ یہود کا وفد آیا، آپ کو یہ شبہ پیدا کرنے کے لیے تھا مسلمانوں میں، آیا اور کہنے لگا کہ آپ پر کون سا فرشتہ وحی لاتا ہے؟ آپ نے کہا جبرائیل. تو وہی تو صدا سے جبرائیل ہی لاتے. تو کہنے لگے اچھا جبرائیل تو ہمارا دشمن ہے، عذاب لاتا ہے، تباہیاں لاتا ہے. میکائیل ہمارا دوست ہے، وہ بارشیں لاتا ہے، رزق لاتا ہے. تو اگر میکائیل وہی لاتا تو ہم ایمان لے آتے. تو اللہ نے پھر یہ اتارا. تو وہ تو ضد میں، اللہ کی ضد میں میکال نام رکھتے ہیں. ہم ان کی دیکھا دیکھی، بغیر یہ سوچے، بغیر یہ سمجھے کہ کیوں رکھ رہے ہیں، کیا مقصد ہے. اور عرب ان کی ضد میں پھر جبرائیل رکھتے. رکھنا انہیں یہ بات نہیں، جبرائیل کا معنی اچھا ہوگا، بے شک اچھا ہوگا، میکائیل کا بھی، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نام رکھے کسی صحابی کا. تو اچھے معنوں کے نام رکھیں، اور وہ نام رکھیں جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے ہیں. اللہ کے اسماء پر نام رکھیں. نام رکھنا بڑی بات ہے جی. کل ہم گئے ہوئے نا، واپس جب آ رہے تھے تو کیا نام تھا؟ ڈاکٹر، پتہ نہیں، میں نام بھول گئی ہوں، پتہ نہیں ان کا پورا نام. جالبی، ڈاکٹر فلانا جالبی حسین شہید روڈ. میں کہ انہا روڈ نہیں، جڈا نما نام ہے، جالبی روڈ رکھ دو. خود ہی لوگ دیکھ لیں گے کون جالبی صاحب. ڈاکٹر فلانے جالبی حسین شہید روڈ. نام لمبا ہے کہ روڈ لمبا ہے؟ نام رکھتے ہیں انگریز، ہے نا. لارنس پارک، گل مکاؤ. یعنی مجھے اپنے لوگوں پہ ذہنی جو کیفیت ہے احساس کمتری کی، اس پر رنج ہوتا ہے. وہی روڈ ہے ہمارے بیچارے، ان کے 3 نام ہیں. مال روڈ،
اب جو پھر انہوں نے دوبارہ نام رکھا وہ مجھے آتا بھی نہیں وہ رکھا. پھر اب جی غوث اعظم روڈ, پھر اس کے بعد ہر روڈ کے 3 نام. ایک نام وہ ہے جو ایکچوئل چل رہا ہے, کسی کو ایک نام بھی یاد نہیں, نام وہی مال روڈ وغیرہ یاد ہے. مجھے وہ اگلے دن بھی وہ پوچھنے لگے کہ حسین شہید سہر وردی انڈر پاس بن کا وہ کہاں پہ, کس کو بچپن سے ہم وہ مال روڈ اور وہ سب کرتے آئے ہیں, اب آپ آ کر یکا یک چینج کرنا چاہ رہے ہیں. اور پھر ایک دفعہ نہیں 2 دفعہ نام چینج کیے. وہ آپ دیکھیں نا تو وہ جو انڈر پاس ہے ان پر بریکٹو میں لکھا ہوا ہے, بریکٹو میں لکھا ہوا ہے ہبا خاتون. ہبا خاتون ہے کون بھائی؟ کوئی پتہ نہیں. اور اگر آپ کو کچھ کرنا ہی ہے تو کوئی نیا کچھ بناؤ, اس کو نام دے دو. پرانے نام کون چینج کرتا ہے؟ آپ آج بھی انڈیا والوں میں یہ ایک خوبی انہوں نے رکھی ہے, آپ جائیں نا آج بھی محلہ بلی مارا تو وہ آپ کو وہ آج بھی بلی مارا ہے, وہ غالب کا محلہ, وہ انہوں نے اس کو ایز اٹ از رہنے دیا, کیونکہ نام چینج کرنے سے کیا ہوگا. ابھی جو دھرم پور ہے اس کو مصطفیٰ آباد, کبھی کسی نے کہا ہے مصطفیٰ آباد دھرم پور نہیں مشہور, اور آپ نے کیوں چینج کرنا ہے؟ وجہ لوگوں کو بدلو بھائی, عقیدوں کو بدلو. جگہوں کے نام بدلنے سے کیا ہوتا ہے؟ اچھا دھرم پورا میں کیا خرابی ہے یہ بھی بتائیں. چلو دھرم پورا میں کیا خرابی ہے؟ سنسکرت لفظ ہے نا, مطلب تو ایمان کی جگہ ہی ہے نا. تو کیا کوئی ایسا بندہ جو سنسکرت بولتا ہو وہ مسلمان نہیں ہو سکتا؟ عقیدے ہمارے خراب ہوں, ہم شرک کریں, زبان پہ ہم نے جو ہے نا وہ باتیں کرنی ہے. وہ اگلے دن بھی وہ ایک پوسٹ مجھے دکھا رہی تھی میری نواسی کہ ہیلو مت کہا کریں, یہ ہیل سے ہے. میں کیا ہوئے لے بیٹھے نے سارے ایک دوسرے نے کہنے نے جنمت جاؤ جنمت جاؤ, بیکار بات ہے. میں نے کہا بیٹے ایسا کچھ نہیں ہے. پھر وہ کہ میں بے معنی ہے, آپ السلام علیکم کہیں مت کہیں ہیلو, لیکن اس کا معنی یہ نہیں کہ آپ کہیں اب ہیلو ہیل سے ہی ہے, اس کا کوئی ایک دوسرے سے لینا دینا نہیں. تو وہ پوسٹ میں لکھا تھا ہائے جو ہے وہ جو ہے نا اس کا معنی ہے لعنت. میں نے کہا یہ ہائے کا کوئی معنی ہی نہیں ہے. ہائے از جسٹ اے ساؤنڈ, ہائے ایک دوسرے کو گریٹ کرنے کے لیے, بیکار ہے, کوئی ضرورت نہیں کرنے کی. آپ السلام علیکم سے گریٹ کریں, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہائے کا مطلب لعنت ہے. یعنی ایک عیسائی دوسرے عیسائی کو لعنت کیوں کرے گا؟ ان کا دماغ خراب ہے, وہ پاگل ہے, اور وہ بھی غلط. سبحان اللہ. مجھے عیسیٰ کا جو خطبہ توریت کا ہے میں اکثر آپ سے بیان کرتی ہوتی ہوں, ایکچولی بائبل کا ہے, انجیل کا, کہ تم لوگ اونٹ کھا جاتے ہو مچھر چھانتے ہو. اگلے دن کسی نے مجھے اتنا لمبا میسج لکھ کر بھیجا کہ ماشاء اللہ آپ نے غلط لکھا ہے. میں نے پھر ان کو آگے سے یہی بات لکھ کر بھیجی. میں کہا زدیسا نے سچ کہا ہے, تم لوگ اونٹ کھا جاؤ گے مچھر چھانو گے بیٹھ کر. ویلے آندے کم جن کو پاس کرنے کے لیے کچھ کام نہیں, وہ عظیم کام کیا ہے, عظیم کام. سبحان اللہ جی. دیکھیں جب کوئی کام کرنے کو نہیں نہ رہتا, ویلے لوگ وہ جیسے بیٹھ کر نا چیونٹی کو دیکھ رہے تھے کدھر جا رہی ہے, پھر وہ ادھر جاتی ہے پھر آگے انگلی رکھتے ہیں, پھر وہ ادھر جاتی ہے پھر ادھر انگلی رکھتے ہیں. ویلے لوگ بیٹھ کر ایک دوسرے کے عیب بھی دیکھتے رہتے ہیں. ویلے لوگ جن کے پاس کرنے کے لیے کام ہوتا ہے ان کو ان باتوں کی پرواہ نہیں ہوتی. کوئی بڑی بات ہو تو ضرور ڈسکس کریں, ضرور کریں, میں نہیں کہتی, لیکن ایسی پوسٹ اتنی لمبی لمبی بنا کر. ابھی ایک یوٹیوب پر ویڈیو بہت وائرل ہوا ہے, وہ بچے نے مجھے پھر کہا, پھر نظر سے گزرا تھا پر میں نے دیکھا نہیں تھا, کہ خدا کے لیے آیت الکرسی ایسے مت پڑھنا, جتنا بھی پڑھو گے نقصان ہوگا. اب وہ میں نے ابھی سنی نہیں ہے, پتہ نہیں اس نے کیا لکونہ نکالا, پتہ نہیں کیا باتیں, جیسے اللہ کا کلام ہے سکون سے پڑھو. میں نے اس کو کہا بیٹے میں دیکھوں گی پھر بتاؤں گی, ابھی میں بزی ہوں. لیکن پتہ نہیں کیا کیا باتیں نکالتے ہیں. اللہ نے ایک 2 ویڈیوز اس سے مجھ سے پوچھی ہیں, ابھی میں نے دونوں ہی کو دیکھا نہیں, ٹائم نہیں تھا. اللہ نے سور کیوں پیدا کیا؟ میں نے کہا تاکہ ہمارا سر کھائے. اس کو میں فی الحال یہی مذاقیہ میسج کیا, میں نے کہا بیٹے تاکہ ہمارا سر کھائے. تو میں نے کہا اچھا میں بعد میں دیکھوں گی پھر بتاؤں گی. عجیب عجیب باتیں ہیں, عجیب عجیب بحثیں ہیں. میری ایک بات یاد رکھیے گا, کلامی بحثیں جنم ہی تب لیتی ہیں جب قوموں میں سنجیدہ کام ختم ہو جاتا ہے.
اقبال کہتے ہیں نا، جمال عشق و مستی نئے نوازی، جلال عشق و مستی خاک بازی، کمال عشق و مستی ظرف حیدر، زوال عشق و مستی حرف رازی۔ امام فخر الدین رازی ان علماء میں سے ہیں جنہوں نے یہ طریقت پر، پیری مریدی پر بڑا لکھا ہے، صوفیزم پر بڑا لکھا ہے، بڑے نامور ہیں ان میں۔ تو اقبال، وہ کلامی ویسے نا ساری، تو اقبال کہتے ہیں جب انسان کا اللہ کا تعلق اپنے کمال پر ہوتا ہے نا، تو حضرت علی جیسے کام ہوتے ہیں، پریکٹیکل کام، جنگ کرو، اللہ کا دین قائم کرو، علم پھیلاؤ، پریکٹیکل کام۔ اور جب قوموں میں زوال آ جاتا ہے نا، تو پھر فخر الدین رازی جیسی بحثیں چھڑتی ہیں، سایہ تھا کہ نہیں تھا، پیشاب میں سے اسمیل آتی تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ نہیں، پوٹی نظر آتی تھی کہ زمین اس کو وہ کر لیتی تھی، سوک کر لیتی تھی، یہ بحثیں، ایک سوئی کی نوک پر کتنے فرشتے بیٹھ سکتے ہیں، فرشتوں کا وزن ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، یہ بحثیں تب شروع ہوتی ہیں جب سالڈ کام، پریکٹیکل کام ختم ہو جائے۔ تو ہم اسی طرح کے حالات میں ہیں۔ خیر کام بھی ہو رہا ہے اور کام ابھی بڑھے گا انشاءاللہ انشاءاللہ۔ ایک چیز اور نوٹس کیجئے گا، جب تک ہمارا، اگر آپ تھوڑا پیچھے جائیں، 100 سال پیچھے جائیں، تو بدِ صغیر میں دین کا کام نہیں ہو رہا تھا، باہر سے کام ہوتا تھا، ان کے علماء باہر تھے، ان کے تھرو تھوڑا بہت آ رہا تھا۔ پھر آپ دیکھیں علماء یہاں پیدا ہونا شروع ہوئے، یعنی کہ یہاں پر علماء پیدا ہوئے، جیسے شاہ ولی اللہ، بہت بڑا نام ہے شاہ ولی اللہ کی، جو حجت اللہ البالغہ ہے، وہ توحید پر ہماری لوکل صحیح پہلی کتاب، اور فتویٰ لگ گیا تھا ان پر، توحید بیان کر دی تھی، جو اٹھ کر کہے گا لا الہ الا اللہ اس کی مخالفت ضرور ہوگی۔ کس نے کہا تھا یہ؟ جی آپ نے یہی پر ہے نا، یہ کہا تھا جناب ورقہ بن نوفل نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ جو یہ پیغام لے کر اٹھے گا لا الہ الا اللہ اس کی مخالفت ضرور ہوگی، یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ کی مخالفت نہ ہو۔ تو اس خطے میں پھر شاہ ولی اللہ جو تھے، اور ان کے ابا کہا کرتے تھے کہ یہ تو مجھے جو ہے ملا ہے، کیا ہے، معین الدین اجمیری کی نظر سے، ان کی بارگاہ سے۔ تو وہ جب بڑے ہوئے اور انہوں نے قرآن کو سمجھا تو وہ تو جناب بھابی ہو گئے۔ تو ترجمے اس کے اردو آ چکے ہیں، ویسے ایکچوئل فارسی میں حجت اللہ البالغہ۔ تو بہت ہی ماشاءاللہ بہترین کتاب۔ اور پھر جب یہ کتاب انہوں نے لکھی، پہلے ہی مخالفت چل رہی تھی، اور وہی کہ تم بگڑ گئے ہو، تم بددین ہو گئے ہو، ابا کی ڈانٹ، اماں کی لعنت ملامت، وہ خاندانی آبائی دین چھوڑ دیا نا انہوں نے، وہ تو صحیح مسلمان ہو گئے، وہ تو اپنے والد جو خود بہت بڑے عالم تھے، عبدالعزیز محدث دہلوی، ان سے کہنے لگے کہ آپ غلط کر رہے ہیں، یہ شرک ہے، یہ شرک ہے، یہ بدعہ ہے۔ تو پھر بہرحال الحمدللہ اللہ نے بڑا کام دیا۔ پھر پہلا اردو کا ترجمہ کس سال میں اردو کا ان کے بیٹے نے کیا تھا؟ انہوں نے فارسی ترجمہ کیا تھا قرآن کا، یعنی اتنے سالوں میں ترجمہ نہیں تھا قرآن کا اویلیبل، اور عربی آتی نہیں تھی، زبان یار من ترکی و من ترکی نمی دانم، تو اس وقت یہاں پریویل کرتی تھی فارسی، تو انہوں نے پھر فارسی ترجمہ کیا۔ پھر ان کے بیٹے شاہ رفیع الدین نے جو ہے پہلا اردو ترجمہ کیا۔ تو فارسی ترجمہ انہوں نے کیا 1920 میں جی، اور پھر ان پر فتویٰ لگ گیا، 5 سال ان کو جو ہے نا کفر کا فتویٰ لگا کہ شاہ ولی اللہ نے اپنا قرآن لکھا ہے، 5 سال انہیں انڈر گراؤنڈ رہنا پڑا۔ یہ سارے ترجمے جو اب آپ دیکھتے ہیں نا، یہ تو ان کو مجبوراً لکھنے پڑے۔ جب انہوں نے لکھا فارسی میں، ان کے بیٹے نے کیا اردو میں، اب لوگ ترجمہ پڑھنے لگے، سوال اٹھانے لگے کہ قرآن میں تو یہ لکھا ہے، قرآن میں۔ اب ان لوگوں کو مسئلہ پڑا، پھر مجبور ہو کر پھر بریلویوں نے اپنا ترجمہ، دیوبندیوں نے اپنا ترجمہ، یہ ترجموں کی دوڑ تو پھر تب پڑی ہے۔ تو بات یہ ہے جناب کہ اس سے پہلے بھی، یہ نہیں کہ پہلے تھے، اور بھی علماء ماشاءاللہ رہے ہیں،
لیکن اس کے بعد پھر ایک مسلسل تسلسل قائم ہوا، ایک کے بعد ایک عالم، ایک کے بعد ایک عالم، ایک کے بعد ایک عالم، کئی علماء، ابھی بھی کئی علماء ہیں، بہت کام کر رہے ہیں، بہت کام ہو رہا۔ کیوں ہو رہا ہے؟ کیونکہ پاکستان اسلامی ہند ہے اور یہاں حالات بہتری کی طرف آئیں گے، ہم کام کریں یا نہ کریں، اللہ کی قدرت ہماری محتاج نہیں ہے۔ اقبال کہتے ہیں میری مشاطگی کی کیا ضرورت حسن لالا کو، کہ فطرت خود بخود کرتی ہے لالے کی حنا بندی۔ مشاطگی کہتے ہیں میک اپ کرنے، کہ پھولوں کو سجانا نہیں پڑتا، وہ خود بخود سج جاتے ہیں۔ تو جو کام اللہ نے کرنا ہے وہ ہو جانا ہے، وہ تو ڈیسائیڈڈ ہے، ہم کریں نہ کریں اور کرنے والے آ جائیں گے۔ اپنے لیے کچھ کرنا ہے تو کر لو۔ لہذا بہت کام ہو رہا ہے اور بہت کام ہوگا اور چیزیں بہتر ہوتی چلی جائیں گی۔ ابھی حالات خراب ہیں تو کیا ہوا؟ جب اللہ کی مشیت کام کرتی ہے تو حالات بدلنے میں دیر نہیں لگتی۔ ایک دفعہ آپ تاریخ اسلام پر غور کریں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے پر، تو سب سے برا وقت تھا مسلمانوں پر مقاطعہ کے بعد سے۔ 10 میں مقاطعہ ختم ہوا ہے، تو 10 اور 11 کے سال میں کسی کو توقع نظر آ رہی تھی؟ کوئی امید نظر آ رہی تھی؟ کہیں پر نظر آ رہی تھی؟ اور 12 میں یکا یک مدینہ مسلمان ہوئے اور ہجرت کر گئے مسلمان۔ حالانکہ 10 11 12 بلکہ اگر آپ 7 سے دیکھنا شروع کریں، 7 نبوی، 8 نبوی، 9 نبوی، 10 نبوی، 11 نبوی، امید کی کوئی کرن نظر نہیں آ رہی تھی، کوئی کرن نظر نہیں آ رہی تھی۔ اور 10 نبوی میں دنیاوی سہارے بھی ختم ہو گئے تھے، اور 12 نبوی میں ہجرت ہو گئی ہے۔ 40 لوگ تھے، صرف 40 لوگ تھے مسلمان، نہیں 11 تک۔ پھر مکہ مدینہ سے آئے ہوئے 11 لوگ مسلمان ہوئے، 11 لوگ، جن میں 4 عورتیں تھیں اور باقی مرد تھے۔ یہ پھر حضرت مصعب کو لے کر گئے ہیں خیر سے اپنے ساتھ، اور پھر پورا مدینہ مسلمان ہو گیا یکا یک۔ وہ 40 سے 2,500 3,000 لوگ ہو گئے، اور خود پہلی بار کسی نے آفر کیا، ورنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ آفر کر کے بنو سلیم کو کہے، بنو ثقیف کو کہے، طائف گئے کیا کہ ہمیں آنے دو، ہم یہاں رہ کر کام کریں۔ آپ کو پتہ یہ کیا رویہ لوگوں نے پیش کیا؟ پہلی بار کسی نے خود کہا آپ ہمارے پاس آئیں، ہمارے پاس کام کریں، ہمارے شہر کو مرکز بنا، مدینہ والے۔ تو دیکھیں پھر کیسے اوور نائٹ سب کچھ چینج ہوا۔ تو اسی طرح ہوگا جی، اللہ کے کام ایسے ہی ہوتے ہیں، اللہ کا کن ہوتا ہے فیکون ہو جاتا ہے۔ لہذا امید، پہلی بات امید قائم رکھیں، دوسری بات اپنے حصے کا کام کریں، تیسری بات دعا کرتے رہیں، اور ان باتوں پر یقین رکھیں۔ کچھ نہیں ہوگا پاکستان کو۔ یہ پاکستان کے خلاف اتنی سرگرمی بھی کیوں ہے؟ کبھی آپ نے نوٹس کیا؟ مسلم ممالک تو کچھ اور بھی ہیں، برونائی ہے اور ہے، پاکستان کی سختی کیوں آئی رہتی؟ ہمیں پتا ہے تو کیا یہود کو نہیں پتا؟ ان کو بھی پتا، ان کا بس چلے تو نام و نشان مٹا دیں۔ لیکن پھر وہ اقبال کی بات ہے نا، توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشان ہمارا، باطل سے دبنے والے اے آسمان نہیں ہم، 100 بار لے چکا ہے تو امتحان ہمارا۔ یہ وقتی اور عارضی غلبے ہیں۔ اب انہوں نے یہ رستہ نکالا ہے نا کہ ہم ان کو مٹا نہیں سکتے تو ہم ان کو کرپٹ کرتے، not only in term of سیاست، in every field۔ لہٰذا بچوں کو بھی کرپٹ کر رہے ہیں، فحاشی پھیلا رہے ہیں، ہر کھیل کھیل رہے ہیں، اور وقتی طور پر فی الحال غلبہ بھی ان کا آ رہا ہے۔ اس کی بہت ساری ریزنز ہیں۔ ایک ریزن تو یہ ہے کہ ہم کام کم کر رہے ہیں، دوسری بات یہ ہے کہ ان کا جو طریقہ ہے اس میں اٹریکشن زیادہ ہے، ان کے ہاتھ میں ابلاغ ہے، سب کچھ ہے۔ وقتی طور پر وہ غالب آ رہے ہیں، بٹ ٹیبل ول ٹرن انشاءاللہ، کیونکہ کشمکش کی بات اور ہے، فائنلی فتح تو حق کی ہوگی، حق کی ہوگی۔ تو لہٰذا آپ دیکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی اس وقت لگ رہا تھا کہ اسلام مٹ جائے، مقاطعہ کے بعد سے لگ رہا تھا اسلام مٹ جائے، بس یہ اب گیا یہ ٹولہ کہ اب گیا یہ ٹولہ۔ لیکن پھر کیا اللہ نے عروج دیا،
تو فکر نہ کریں. اقبال کہتے ہیں زوال آدم خاکی زیاں تیرا ہے یا میرا، مجھے فکر جہاں کیوں ہو جہاں تیرا ہے یا میرا. تو اس دنیا میں مسلمانوں کی حفاظت اللہ کا بھی ذمہ ہے، کیونکہ کوئی دوسرا رسول نہیں آنا، کوئی دوسری امت کھڑی نہیں. تو اسی امت میں سے خیر والا گروہ اٹھے گا جی، اور اس خیر والے گروہ میں اسلامی ہند کے نوجوان شامل ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اسلامی ہند کے نوجوان جو امام مہدی کے ساتھ جہاد کریں گے، ان نوجوانوں جیسے یعنی مجاہد کسی نے دیکھے نہیں ہوں گے. تو اور کئی احادیث ہیں، انشاءاللہ کبھی وقت کے ساتھ ساتھ ڈسکشن میں چلیں گی. تو ان پر یقین ہونا چاہیے ہمارا. ہمارے خلاف یہ جو طوفان اٹھتا ہے نا، اٹھایا ہی جا رہا ہے مسلسل، اس وجہ سے ہے کہ ہمارے دشمنوں کو ان پر یقین ہے، ان پیشن گوئیوں پر. تو کہتے ہیں اس سے پہلے کہ کسی قابل ہوں، اگر ہم ان کو مٹا نہیں سکتے تو بگاڑ ہی دو. لیکن ان کو بگاڑ شروع سے ہے جی، یہ شروع سے ہے. یہ آپ دیکھیے عہد نبوی سے ہے. دوسری جنگ جب ہوئی تھی تو کس نے دغا کیا تھا بتائیں؟ دوسری جنگ کون سی تھی جی؟ احد تھی. تو کس نے دغا کیا تھا؟ کون تھے؟ کس نے دغا کیا تھا؟ سیاست دان تھے. کون تھے؟ آرمی کا ایک حصہ واپس آیا تھا نا. 1000 لوگوں میں سے 300 واپس آئے تھے، فوجی واپس آئے تھے نا. جو بھی لے گیا تھا فوج کا کمانڈر ہی تھا نا، ایک حصے کا انچارج ہی تھا نا. تو شروع سے بکنے والے سالار ہی رہے ہیں. ٹیپو سلطان کی جب جنگ چل رہی تھی کون بکا تھا؟ میر جعفر کون تھا؟ سپہ سالار ہی تھا نا. ہر عہد میں سالار بکے ہیں جی، ہر عہد میں سالار بکے ہیں. کیونکہ سالار بکیں گے تبھی تو جنگیں ہاری جائیں گی. یہ کوئی نئی کہانی نہیں ہے، وہی پرانی کہانی ہے. چہرے بدلتے ہیں، کردار وہی رہتا ہے. کسی کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، کامیابوں کی بھی دیکھ لیں. بس یہ فرق رہا جو کامیاب ہوئے انہوں نے غداروں کو پکڑ لیا، اللہ کا فضل ساتھ تھا. جو ناکام ہوئے ان کو پتہ نہیں چل سکا تو وہ ناکام ہو گئے. ہر عہد میں مجھے آپ کو خرید کر کوئی کیا کرے گا؟ میرے آپ کے بکنے سے اسے کیا ملے گا؟ وہ خریدے گا کسی وزیر کو، وہ خریدے گا کسی مشیر کو، وہ خریدے گا کسی سالار کو. کیونکہ پیسہ قیمت عہدے کی لگتی ہے، اختیار کی لگتی ہے. فرد کی کیا قیمت ہے؟ فرد کی کوئی قیمت نہیں. جب تک پرویز مشرف صاحب پاکستان کے بنے بیٹھے تھے حکمران، امریکہ کی آنکھوں کا تارا تھے. آپ اگر یاد کریں تو جب وہ گئے تھے امریکہ پہلی اپنی وزٹ پر، امریکہ کی آلموسٹ پوری کابینہ ان کے استقبال کے لیے آئی تھی. جیسا استقبال اس کا کیا گیا تھا کسی کا نہیں کیا گیا، پاکستان کے کسی حکمران کا نہیں کیا گیا ایز اے میٹر آف فیکٹ. اور اب جب وہ بیمار ہوئے ہیں اور درخواست کی ان کے گھر والوں نے امریکہ سے کہ علاج کے لیے لے آئیں، تو انہوں نے کہا نہیں جی کوئی نہیں، ہم نہیں علاج کروا. پھر گھوم پھر کر دبئی والوں نے کہا آ جاؤ ہمارے پاس آ جاؤ. تو سلیوٹ اس کرسی کو تھا، کیونکہ ایک مسلمان حکمران چاہے وہ جیسے بھی حکمران بنا ہو، اس نے اسلام کو ٹیررزم کا ذریعہ قرار دیا، مسلمانوں کو ٹیررسٹ قرار دیا. تبھی تو یہ مسلمانوں کو اس قدر پکڑ پائے. اور گونٹینمو بے کو آباد کرنے والا پیچھے تو مشرف ہی تھا. وہی سارے وہ مجھے کہہ رہی تھی خاتون کل کوشچن کر رہی تھی، تو مجھے کہنے لگی کہ وہ جو لال مسجد والے ہیں، نام نہیں مجھے پتا یاد، تو کہتی کہ وہ کہتے ہیں میں نے اپنے بھائی کا خون معاف کر دیا. میں نے کہا بھی ان کی مہربانی. تو کہتی نہیں پھر مشرف صاحب معاف ہو گئے. میں نے کہا خالی اسی کو قتل کیا تھا، وہ جو 200 بچیاں تھیں ان کا خون کیسے معاف کر سکتے ہیں وہ مولوی صاحب؟ اور پھر میں کہا یہ بتائیں کہ جو 5000 پاکستان کے مسنگ لوگ ہیں مشرف دو کے 5000 جن کا کوئی پتہ نہیں بیچارے کہاں گئے. تو گونٹینمو بے اور ابو غریب کی جیلوں میں ان کے ساتھ جو غیر انسانی سلوک ہو، اور آج بھی امریکہ کا سر درد ہے وہ لوگ. کیوں ہے؟ اب امریکہ ان کو ریلیز کر دینا چاہتا ہے، آزاد کر دینا چاہتا ہے، کوئی لینا ہی نہیں چاہتا ان کو. امریکہ مار بھی نہیں سکتا. تو وہ جو 5000 افراد مسنگ ہیں مشرف دور کے، آج تک پتہ نہیں وہ کہاں گئے.
ان کا کون معاف کرے گا؟ ان کے گھر والے بھی، کسی کی ماں انتظار میں مر گئی، کسی کے بچے، یعنی کہ کوئی مر جائے نا، آپ کو پتہ ہوتا ہے ابھی مر گیا، اللہ کا حکم، ایک بندے کا پتہ ہی نہیں زندہ ہے، مر گیا، کہاں گیا، تو اس اذیت کو کون جھیلے؟ تو آپ کس کو اللہ نے معاف کرنا ہے، کس کو نہیں، یہ اللہ کو پتا ہے. پہلی بات تو یہ سوال ہی بیکار ہے، میرے پاس کوئی لسٹ نہیں ہے. لیکن دوسری بات یہ ہے کہ جس پر 22 کروڑ افراد کا حق ہو اس کو کوئی ایک معاف نہیں کر سکتا. پہلے 22 کروڑ سے حق تو معاف کرائیں. کتنے ہی قصے ہیں، کس کس کا ذکر کریں گے. تو مقصد یہ ہے کہ ابھی ہمارے اس وقت کی مشرف بہترین مثال رہے ہیں، اب تو وفات پا گئے ہیں، لیکن مشرف صاحب بہترین یا بدترین مثال ہیں کہ انہی لوگوں کو خریدا جاتا ہے جو کسی عہدے پر ہوتے ہیں. اصل میں خریدا عہدے کو جاتا ہے، خریدا مہر کو جاتا ہے. چیزیں بہت تکلیف دہ ہیں. لیاقت علی خان صاحب 1951 میں امریکہ کے دورے پر گئے اور انہوں نے امریکہ سے کہا، امریکی صدر سے کہا ہمارے پاس جہاز نہیں ہے، ہمیں آپ جہاز بھیج دیں گے؟ انہوں نے بھیج دیا. لوکل پر نہیں جا سکتے تھے، منگوایا اور گئے. پھر وہاں رہے یہ 15 دن. پھر انہوں نے کہا کہ ہم نے یو کے جانا ہے تو ہم آپ کا جہاز لے جائیں. انہوں نے کہا لے جائیں. وہ یو کے چلے گئے. یو کے سے آگے یعنی کہ 2.5 مہینے انہوں نے جہاز استعمال میں رکھا. پھر دو مہینے تو ٹریولنگ میں رہے. پھر انہوں نے کہا کہ ہم آ کر کچھ سیر وغیرہ دوبارہ کرنا چاہتے ہیں. انہوں نے کہا جی آ جائیں. پورا پروٹوکول، جہاز فل ٹائم دیا ہوا ہے. پھر صدر صاحب ملے لیاقت علی خان صاحب سے اور ان سے کہا میری آپ سے ایک درخواست ہے، ضیاء الحق صاحب کو چیف آف آرمی اسٹاف بنا دیں. 1.5 مہینے کے ٹریول، لگژری ٹریول کے بدلے میں ضیاء الحق صاحب بنائے گئے چیف آف دا آرمی اسٹاف، سادہ پروٹوکول کراس کر کے. اور یہ آج کل کی حکمرانوں کی بات نہیں ہے، یہ لیاقت علی خان صاحب تھے جی. اور پھر جو ضیاء الحق صاحب کی ہسٹری آپ کے سامنے. تو میں نے آپ سے یہی عرض کیا ہے، چہرے بدلتے ہیں، کردار وہی رہتا ہے. ہر عہد میں یہی ہوا ہے، یہی ہوگا. اس چیز کی کاٹ صرف ایک ہے، ایمان. جتنا ہم ایمان اور تقوی پر قائم رہیں گے ان کی سازشیں ناکام ہوتی رہیں گی. سازشیں تو شروع سے ہوتی آ رہی ہیں اور یہ چلتی رہیں گی عیسیٰ علیہ السلام کے آ جانے تک. ہم ان کو روک نہیں سکتے. ہاں آپ کے رب نے فرما دیا، سورہ آل عمران میں آپ نے پڑھ لیا، اگر تم ایمان والے ہو تو یہ تمہیں سوائے اذیت دینے کے کوئی نقصان نہیں دے سکیں. تو اپنے ایمان کا لیول بڑھائیں، کچھ بھی نہیں ہوگا. والفجر، قسم ہے فجر کے وقت کی، ولیال عشر، اور 10 راتوں کی. اس سے مراد جی حج کی 10 راتیں ہیں، حج کے جو 10 دن ہیں ان کی 10 راتیں ہیں. اور حج کے دن سب سے زیادہ برکت والے دن ہیں. جو حج کے دن ہے نا وہ سب سے متبرک ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان دنوں میں کیا گیا جو عمل ہے وہ سارے سال کے عمل سے برتر ہے، لہٰذا رمضان سے بھی برتر ہے. تو ہماری غلطی یہ ہے، رمضان کیا تو ہم اہتمام کرتے ہیں، ذوالحج کا کوئی نہیں کرتے. تو ذوالحج کا اہتمام رمضان سے بھی زیادہ ہونا چاہیے. والشفع والوتر، جفت اور طاق کی. علم کی، آپ کا جو علم ہے اس میں کاؤنٹنگ، نمبرز بہت اہم ہے. اور آپ دیکھیں اسی پر سارا آپ کی علم کا انحصار ہے، اور آپ کی بلڈنگز کا، آپ کی سائنس کا، ہر چیز کا. تو علم کی. واللیل اذا یسر، اور رات کی جب وہ گزرتی ہے، جب وہ چلتی ہے، ان کے رات کے گزر جانے. حل فی ذالک قسم لذی حجر، کیا اس میں کوئی ایک ایسی قسم ہے جو بڑی ہو، اہم ہو عقل والوں کے لیے؟ حجر نہیں ہے، ہجر ہے. کوئی ایسی قسم ہے جو عقل کو متاثر کرے، نوک کرے؟ یعنی کہ اللہ فرما رہے ہیں کہ میں نے اپنی نشانیاں تمہارے سامنے رکھی ہیں. یہ جو قسمیں کھائی گئی ہیں یہ اصل میں سب نشانیاں ہیں نا، دن رات کے نظام کی، فجر میں روشنی پھوٹنے کی، علم کی.
تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں کوئی ایسی علامت ہے جو ایک عقل مند کے دماغ کو بیدار کرنے کے کام آ سکے، جو متوجہ کرے، کسی کی عقل کو جگائے؟ الم تر کیف فعل ربک بعاد، تم نے ایک دفعہ بھی غور نہیں کیا کہ تمہارے رب نے عاد والوں کے ساتھ کیا کیا؟ ارم ذات العماد، جو ارم کے قبیلے کے لوگ تھے اور بڑے ستونوں والی عمارتیں بناتے تھے، التی لم یخلق مثلها فی البلاد، ایسی قوم تو ہم نے دوبارہ ان شہروں میں پیدا ہی نہیں کی۔ قوم عاد، قوم عاد کے بارے میں جو فسانے ہیں یوٹیوب پر تو بہت ہی زیادہ ہے کہ جی وہ بھوت تھے، وہ جن تھے، وہ لمبے تھے، وہ 60 فٹ لمبے تھے وغیرہ، سب بکواس باتیں ہیں۔ قوم عاد کے کھنڈرات آج بھی موجود ہیں، ویسے ہی نارمل ہے جیسے آپ کے میرے ہیں۔ وہ بہت ذہین، بہت طاقتور تھے۔ طاقتور سے مراد یہ نہیں ہوتا کہ اب کوئی جو ہے وہ دیو ہی ہوگا تو طاقتور ہوگا، بہت ذہین اور بہت طاقتور لوگ تھے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں اس کے بعد ہم نے ایسی قوم پیدا نہیں کی، تو مٹا دیا نا قوم عاد کو جب وہ انہوں نے حد سے بڑھ کر سرکشی کی۔ وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ، اور سمود کو یاد کرو جنہوں نے چٹانیں تراشی وادیوں میں۔ وَفِرْعَوْنَ ذِی الْأَوْتَادِ، اور فرعون جو میخوں والے تھے۔ قوم عاد کے ایمان والے جو بچے تھے انہی میں سے ایک گروہ سمود تھا، پھر وہ سرکش ہو گئے۔ قوم عاد کے نبی کون تھے؟ اونچی تو بولیں، غلطی صحیح، بچوں کی طرح منہ کے اندر وہ کر رہے ہیں آپ۔ ہود علیہ السلام جی، کانفیڈنس سے تو بولیں، غلطی ہوگا تو میں کون سا آپ کو ڈنڈا ماروں گی۔ ہود علیہ السلام۔ صالح علیہ السلام قوم سمود کے تھے آپا، تو نہ قوم عاد ایمان لائی پوری اور نہ قوم سمود، تباہ ہو گئے۔ قوم عاد پر کون سا عذاب آیا تھا؟ آندھی کا، 7 دن 8 راتیں چلتی رہی تھی۔ اللہ کہتے ہیں ایسے اٹھا اٹھا کر پھینکا کل آجاز النخل، جیسے کھجور کے خالی تنے ہوں۔ اور قوم سمود پر زلزلے اور طوفان کا عذاب آیا تھا۔ وَفِرْعَوْنَ ذِی الْأَوْتَادِ، فرعون جو میخوں والے ہیں، مراد یہ تھا کہ فرعون جو تھے، فیروز جو تھے، جب وہ سفر پر نکلتے تھے تو بڑا لشکر ساتھ لے کر نکلتے تھے، تو جہاں جا کر وہ کیمپ کرتے تھے دور دور تک خیمے ہی خیمے وہ لگ جاتے تھے، اور خیموں میں میخیں ہی میخیں، تو ان کی شہر ہی آباد ہو جاتے تھے۔ یہ مراد ہے ذی الاوتاد سے، یہ نہیں کہ وہ کوئی میخیں بناتے تھے بیٹھ کر۔ اتنا ان کا جو ہے کارنیول جو ہے ٹریولنگ والا، وہ اتنا بڑا ہوتا تھا کہ وہ جہاں جاتے تھے وہاں پر عارضی آبادی ہو جاتی تھی، خیمے ہی خیمے، میخیں ہی میخیں۔ تو پھر آپ سوچیں کہ جو ان کی رہائش گاہیں تھیں، کہ جو مصر تھا وہ کیسا ہوگا۔ میں تو یہی حیران ہوتی ہوں جنہوں نے اپنے مقبرے ایسے بنائے ہیں احرام جیسے، تو ان کے محل کیسے ہوں گے، ہے نا سوچنے کی بات۔ اور کبھی کوئی چیز نکلتی ہے تو حیرت ہوتی ہے کہ یہ کیا انہوں نے وہ بنایا ہوا ہے۔ ابھی جو توتن خامن کا بہت پہلے وہ مقبرہ دریافت ہوا تھا، میرا خیال ہے 985 میں یا 88 میں اس طرح، تو اس کی وہ ہو رہی ہے کھدائی، اور اس کے جو وہ نکلا تھا تابوت، تو توتن خامن کی ممی تو نہیں تھی اس میں، لیکن تابوت کے اندر تابوت، تابوت کے اندر تابوت، یعنی کہ انہوں نے اندر اندر فکس کیے ہوئے تھے۔ اب وہ وہی کویسچن یہ ایک بڑا ہے کہ بھئی کیوں اس طرح کیا گیا۔ باہر کا جو تابوت تھا وہ تو پتھر کا تھا، اس کے اندر سے دوسرا وہ نکلا وہ چاندی کا تھا، اب پھر سونے کا، اس طرح۔ تو وہ اس کے اوپر انہوں نے توتن خامن کا پوری باڈی کا امیج بنایا، پوری باڈی کا، کہ وہ جب شاہی ڈریس وغیرہ پہن کر جیسا ہو لگتا تھا۔ تو آپ سوچیں کہ وہ مرنے کے بعد کی اتنے ان کے اہتمام تھے، تو جیتے جی وہ کیا کچھ اپنے لیے ڈریسز اور کیا کچھ کرتے ہوں گے۔ مر گئے تو پھر بھی انہوں نے اپنی قبروں کو اتنا حسین و جمیل کیا ہوا، تو ہے نا سوچنے کی بات۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ اتنے احرام بنائے، اتنا کچھ کیا۔ اچھا، احراموں کی دلچسپ بات یہ ہے کہ ان کو کوئی پراپر کھول نہیں سکتا تھا، بڑی مشکل سے کھولے گئے، مگر چوروں کی آفرین ہے، چوروں نے پھر بھی لاشیں چوری کر انہوں نے پتہ نہیں کہاں سے نقبے لگائیں
جن کے ہر اتنے بہت امید تھی لوگوں کے کہ توتن خامن کا احرام ہمیں صحیح حالت میں ملے گا. ہاں شروع سے وہ آپ دیکھیں ان کی قدامت جو ہے وہ 10,000 سال ہے. 10,000 سال میں چیزیں کہاں گئیں, کیا ہوا. فرض کریں جس نے خریدا وہ علاقہ ہی تباہ ہو گیا تو کہاں سے ڈھونڈ کر لائیں. جتنے بھی احرام ملے سارے ہی لوٹے جا چکے تھے. تو توتن خامن کا بڑا انہوں نے ڈھونڈا, کیونکہ توتن خامن بڑا مشہور حاکم تھا. جیسے اگر برِ صغیر کی بات ہو تو اکبر ہے نا, اس طرح توتن خامن فیروز میں مشہور تھا. تو توتن خامن کے وقت میں فیروز بہت عروج پر تھے. یہ حضرت یوسف سے بھی پہلے کا بادشاہ گزرا. اس وقت مصری حکومت اپنے پیک پر تھی. 5ویں حکمران خاندان سے ہے. حضرت یوسف جب آئے ہیں نا مصر میں, 14واں حکمران خاندان جو تھا وہ ہکسس کنگز تھے, جو 14واں حکمران خاندان تھا. کیونکہ فیرو تو ٹائٹل ہے نا, خاندان بدلتے رہے ہیں. تو اسی طرح جب یہ توتن خامن 5ویں حکمران خاندان سے تھا, تو بہت شروع کا جن کے تھا, اور بہت اس وقت مصر اپنے پیک پر تھا. تو بہت امید تھی کہ توتن خامن کا مقبرہ ان ٹچڈ مل جائے گا. خیر اس میں کافی کچھ ملا بھی انہیں, لیکن پھر بھی ان ٹچڈ نہیں تھا. کچھ نہ کچھ چیزیں چوری کر کے لے گئے ہوئے تھے, اور اس میں توتن خامن کی باڈی بھی تھی. تو یعنی مسئلہ یہ ہے, مقصد یہ ہے کہ اتنا کچھ کیا مرنے کے بعد کے لیے. عام نظریہ یہی پایا جاتا ہے کہ یہاں تک پہنچ گئے ہیں جو ریسرچرز ہیں, وہ کہتے ہیں شاید انہوں نے احراموں میں ممیاں دفنائی ہی نہیں تھی, کیونکہ توتن خامن کا احرام آلموسٹ اپنی اصل حالت میں ملا, آلموسٹ, اور ریت کے نیچے سے نکالا گیا ہے. تو اس کے بارے میں وہاں بھی ممی نہیں ملی. بہت زیادہ اشتیاق تھا, تجسس تھا کہ اب تو مل گئی ممی, مگر پھر تابوت خالی. تو یہاں تک ریسرچرز کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے یہاں پر ممیاں رکھی ہی نہیں ہیں, یہ کیموفلاج تھا. ممیاں انہوں نے کہیں اور دفن کی ہیں, لاشیں کہیں اور رکھی ہیں, اور یہاں پر جو ہیں وہ تابوت رکھے. اب اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ ان کا کیا سیاپا تھا اور کیا ان کے مسائل تھے. لیکن مقصد کہنے کا یہ ہے کہ آپ دیکھیں جنہوں نے اپنی موت کے بعد کے لیے یہ تام جھام کر رکھے تھے, اپنی زندگی کے لیے وہ کیا کرتے ہوں, کہاں گئے. ایک فسانہ بن گئے, ایک قصہ پارینہ بن گئے. دیکھیں جی, سوچ سے بالا تر تھے تو خدا بنے بیٹھے تھے نا. ایسی تو انہیں خدائی کا دعویٰ نہیں تھا. ایسے کون بندہ اٹھ کر کہہ سکتے ہیں. کبھی آپ سوچیں, ایک انسان جو انسان ہے ظاہر ہے بیمار ہوتا ہے, کبھی تکلیف ہوتی ہے, کبھی چوٹ لگتی ہے, جیسے سب کو ہوتی ہے, تو وہ اٹھ کر کہتا ہے انا ربکم الاعلی, میں تمہارا رب اعلیٰ ہوں, میں نہیں جانتا کہ میرے سوا تمہارا کوئی رب ہے. خبردار کسی نے ایسا کہا کہ موسیٰ کے کہنے پر, کون کہتا ہے ایسی باتیں؟ وہی کہتا ہے جس کو کچھ بہت غیر معمولی نعمتیں ملی ہوں, جو واقعی اس بھرم میں آ گیا ہو کہ میں خدا ہوں. تو وہ غیر معمولی بلیسڈ لوگ تھے. اللہ رب کریم معاف فرما دے ہمیں, اور اللہ نعمتوں کو دے کر جھکاؤ پیدا کرے. کیونکہ یہ انسان کی صرف ذہنیت کی بات ہے جی, ورنہ ان سے زیادہ عظیم الشان سلطنت سلیمان علیہ السلام کی تھی. اتنی ہی عظیم ہو فیروز کی سلطنت, سلیمان علیہ السلام کی سلطنت کا مقابلہ نہیں تھا. تو پھر انہوں نے دعا بھی یہی مانگی نا, اللہم اوزینی ان اشکر نعمتک التی علی وعلی والدی, اللہ مجھے توفیق دے کہ میں شکر ادا کروں نعمتوں کا جو مجھے میرے باپ کو آپ نے. حالانکہ آپ دیکھیں اگر خدائی کے گمان میں مبتلا ہونے کے لائق کوئی تھا بھرم میں تو وہ سلیمان تھے. چرند پرند ان کی بات مانتے تھے, ہوائیں بات مانتی تھی, جن بات مانتے تھے, لیکن ساری عمر ایک اللہ کے شکر گزار بندہ بن کر گزارے. صرف بندہ نہیں, اللہ خود کہتے ہیں نعم العبد وسلیمان نعم العبد, سلیمان کی بات کرتے ہو, وہ بہترین بندہ تھا میرا. تو بات ذہنیت کی ہے جی. ذہنیت کے ساتھ ایک انسان جو خاک پر بیٹھا ہے, فقیر ہے, اس کے پاس کخ کچھ نہیں ہے, وہ بھی فرعون ہوتا ہے. ذہنیت فرعونیت والی ہے نا. لہٰذا آپ دیکھیں مارتے پیٹتے ہیں ایک دوسرے کو, تشدد کرتے ہیں, بھئی کس بات پہ؟ تکبر کے جملے بولتے ہیں, ایسے ایسے تکبر کے جملے بولتے ہیں کہ انسان شکل دیکھتا ہے کہ ہے کیا یہ, اور کہہ کیا رہا ہے یہ. اور اللہ کے بڑے بڑے بندے ہیں پیسے والے, اور آپ دیکھیں کہ جھکے ہوئے عاجز.
تو مسئلہ ذہنیت کا ہے. یہ ذہن انسان کو فرعون بھی بنا دیتا ہے اور یہی ذہن انسان کو سلیمان بھی بناتا ہے. ساری بات سوچ کی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نا اللہ جن لوگوں پر سب سے زیادہ غضبناک ہوتا ہے اس میں ہے متکبر فقیر. غریب آدمی مگر متکبر, کہ دولت کے ساتھ چلو تکبر آ جائے تو کوئی سبب بھی بنتا ہے. عاجز ہیں, بے مال ہیں, لیکن پھر بھی متکبر. تو شیطان کے پاس کیا تھا جس پر اس نے تکبر کیا تھا؟ تکبر ایک ذہنیت ہے جس سے بچنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ سلام میں پہل, سلام میں پہل, مساکین کے ساتھ محبت, ان کے ساتھ بیٹھنا. تو ان سے پھر تکبر سے نجات ملتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تکبر سے نجات پانے کے لیے سلام میں پہل کرو. ایک اور حدیث میں کہا مساکین کے ساتھ بیٹھا کرو. تو یہ افعال کام آتے ہیں. مسکین رشتہ داروں کے پاس ہے, جو غریب رشتہ دار ان کے گھر جائیں, ان کے پاس بیٹھیں, ان کے پاس کھانا کھائیں. امیروں کے پاس تو سب کھاتے ہیں, ان کے پاس بیٹھ کر کھانا کھائیں, ان کے پاس ایک رات گزار کر دیکھیں, ان کے واش روم یوز کر کے دیکھیں. سیریسلی چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں نا, تو پھر پتہ چلتا ہے اور پھر عجز آتا ہے. اور پھر ایک اور چیز ہے بیمار کی عیادت, اس سے بھی بڑا انسان کو پتہ چلتا ہے اوقات ہی ہے. اور باقی اللہ سے دعا مانگنی چاہیے. تکبر بیماری ہے جی, لگ جائے تو اس کا کوئی حل نہیں سوائے اللہ دل پھیر دے, وہ تو مالک ہے. تو فیروز جو تھے جی یہ بڑے طاقتور تھے, بڑا تام جھام تھا ان کا, بڑے لشکر تھے ان کے. تو اللہ کہتے ہیں دیکھو کیا کیا میں نے حال ان کا. الذین, وہ جنہوں نے طغوا سرکشی کی, فی البلاد, شہروں میں. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے شہروں میں سرکشی کی. اچھا ایک یہ بات بتائیں کہ کیا فیروز شروع سے خراب تھے؟ نہیں, وہ تو میں نے کہا ہے, ابھی کہا ہے. کسی بھی قوم کا عروج اس حالت میں نہیں ہو سکتا کہ وہ بگاڑ کا شکار ہو. لہٰذا جب کبھی مصر کی حکومت قائم ہوئی ہوگی اور حاکم بنے ہوں گے تو یہ لوگ ٹھیک تھے, صرف ٹھیک نہیں تھے, بہت اچھے تھے, تبھی اللہ نے اس پیک تک پہنچایا. فرعون کا لفظی مطلب کوئی اتنا خراب نہیں ہے. فرعون کا لفظی مطلب ہے اللہ کا نمائندہ, ٹھیک ہے. خلیفہ کا بھی تو یہ مطلب ہے, تو کوئی خرابی نہیں. کبھی وہاں اسلامی حکومت ہی قائم ہوئی ہوگی. اللہ جانتے ہیں کون سے نبی رہے ہوں گے, اور انہوں نے بہت ہی اچھے کام کیے ہوں گے کہ اللہ نے اس عظمت کے مقام تک پہنچایا جس پر ہم ان کو دیکھتے ہیں. پھر جب وہ اس لیول تک پہنچ گئے تو پھر آئی عیش پرستی, جو ہم میں بھی آئی, دنیا پرستی, پیسہ. پھر وہ اللہ کے نمائندے سے اللہ بن کے بیٹھ گئے. پھر باطل آیا, جادو آیا, شرک آیا, اور پھر دنیا کا سب سے بڑا شرک کا مرکز بنا مصر, بے حیائی کا سب سے بڑا مرکز بنا اس وقت میں. اور پھر بالکل بگاڑ آ گیا. پھر اللہ نے یوسف علیہ السلام کو بھیجا ان کے ماں بہن. ڈیفینیٹلی یہ کبھی ایک بہترین اسلامی ریاست رہے ہوں گے, تبھی اللہ نے اتنے مواقع دی. پھر اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا, اس کے بعد بھی موقع دیا. پھر اور بھی ان کے درمیان کوئی نہ کوئی نبی تو آئے ہوں گے, کیونکہ موسیٰ علیہ السلام تو پھر ادھر آ گئے فلسطین میں. تو پھر موسیٰ علیہ السلام سے عیسیٰ علیہ السلام تک کا جو زمانہ ہے, اس وقت میں مصری حکومت تو قائم تھی. تو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ اتنے لمبے عرصے کے لیے اللہ اس کو ایسے ہی چھوڑ دے. تو وہاں پر پھر اور اللہ کے بندے آئے ہوں گے. آج ہم جانتے نہیں, کیونکہ وہ مصری تاریخ ساری ضائع ہو چکی. تاریخ میں سے اگر کچھ باقی بچایا گیا ہے تھوڑا بہت, تو ایک تو وہ آثار ہے, اور باقی کہانیاں ہیں جادو کی, اور اللہ معاف کرے عیاشی کی. جھوٹی کہانیاں ہیں, سچی کم ہے, جھوٹی زیادہ ہیں کہانیاں ہیں. تو یہ عظیم الشان سلطنت کھڑی ہوئی اور تباہ ہو گئی. کیوں تباہ ہوئی جی؟ یہ ساری قومیں, قوم عاد, قوم سمود اور قوم فرعون. الذین طغوا فی البلاد, انہوں نے اپنے شہروں میں سرکشی اختیار کر لی تھی. کون سے شہروں میں؟ جہاں جہاں پر تھے
تو ہم کیوں برباد ہو رہے ہیں؟ ہم بھی تو سرکش ہوئے ہیں. فَأَكْثَرُ فِيهَا الْفَسَادِ، ان کی اکثریت فساد کی طرف متوجہ تھی، یعنی کہ فسادی تھے. ان کو طاقت ملی تو انہوں نے خیر کا کام نہیں کیا، خرابیوں کا کام کیا، خرابیاں بھرپا کی. اور اسی قوم کو اللہ مہلت دیتے ہیں جو خیر کا کام کرے. فساد پیدا کرنے والوں کو اللہ موقع نہیں دیتے. ان اللہ لا يحب المفسدین. فصب علیہم ربک سوط عذاب، تو برسایا اللہ نے ان پر عذاب کا کوڑا. کصیب کا لفظ یاد ہے آپ کو؟ وصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق، اسی سے ہے نا سواد واو با، برسنا. تو اللہ نے ان پر عذاب کا کوڑا برسایا. یعنی اللہ فرماتے ہیں جب سرکش ہو گئے تو میں نے اپنا عذاب بھیج دیا. ان ربک لبالمرصاد، تیرا رب تو گھات لگائے بیٹھا ہے. گھات لگانا جہنم کے لیے بھی آپ نے پڑھا ہے. جی جی. تو جس طرح شیر شکار سے پہلے نظر رکھ کر بیٹھتا ہے، تو اللہ کہتے ہیں میں تو نظر رکھے ہوئے ہوں، جو قوم حد سے بڑھے گی اس پر عذاب آئے. فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ. انسان کا حال تو یہ ہے کہ جب اللہ اس کو آزماتا ہے، عزت دیتا ہے، نعمت دیتا ہے، تو وہ کہتا ہے میرے رب نے تو مجھے معزز کیا ہے. یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ عربوں سے یہ کوشچن کر رہے ہیں کہ آج تمہیں تھوڑی سی طاقت حاصل ہے تو تم ایمان والوں کے لیے اتنے مصیبت کا باعث بنے ہوئے ہو، تم سے بڑی بڑی قومیں تباہ ہوگی، تمہاری اوقات کیا ہے؟ اور اب ایک انسان کے اجتماعی شعور کے لیول کی بات ہو رہی ہے کہ جب ہم مال دیتے ہیں تو انسان حد سے بڑھ جاتا ہے، کہتے ہیں میں تو مال والا ہوں، اللہ نے جو مجھے معزز کیا ہے، میرے پاس پیسے ہیں، میرے پاس طاقت ہے، I can do all these things. وَأَمَّا، اور جب اِذَا مَبْتَلَاهُ، وہ آزماتا ہے اسے، فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ، تنگ کر دیتا ہے رزق اس کا اس پر، فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ، تو کہتا ہے اللہ نے مجھے ذلیل کر دیا. یعنی کہ انسان پر جب کشائش آتی ہے تو مغرور ہو جاتا ہے، اور جب تنگ دستی آتی ہے تو نہ شکرہ ہو جاتا ہے، تھوڑ دلا ہو جاتا ہے. حالانکہ ہونا چاہیے کہ خوشحالی میں شکر گزاری ہو، جھکاؤ ہو، سلیمان علیہ السلام کی طرح، اور مصیبت میں صبر ہو، ایوب علیہ السلام کی طرح، یوسف علیہ السلام کی طرح. لیکن عمومی رویہ انسانوں کا یہ ہے کہ پیسہ آتا ہے تو اوقات سے بڑھ جاتے ہیں، اور مصیبت آتی ہے تو ناشکرے ہو جاتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں کلا، ہرگز نہیں، بلکہ لا تکرمون الیتیم، تم ہی یتیموں کو عزت نہیں دیتے تھے. مال کیوں گیا تمہارے ہاتھ سے؟ میں نے اپنی کسی ذاتی ناراضگی سے نہیں چھینا. جب میں نے تمہیں مال دیا تو کیا تم نے یتیموں پر خرچ کیا؟ یتیموں کو تم منہ بھی نہیں لگاتے تھے. وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، اور تم آپس میں ایک دوسرے کو مساکین کو کھانا کھلانے کی رغبت نہیں دلاتے تھے. یعنی جب پیسہ تھا تمہارے پاس تو مساکین پر خرچ کیا، کسی مسکین فیملی کا ذمہ اٹھایا، کسی کے کام آئے. وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا، اور تم وہ لوگ ہو کہ ایک دوسرے کی میراث چھین کر کھا جاتے ہو. یعنی طاقتور ہو، پیسہ ہے تمہارے پاس، تو بجائے اس کے کہ بیواؤں کو، یتیموں کو کچھ دو، ان کی میراث کا حق بھی چھین لیتے ہو کیونکہ تمہارے پاس طاقت ہے. تو پھر تم اسی لائق تھے کہ میں نے تم سے تمہارا مال، تمہارا اقتدار چھین لی. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ آج یہ رول اپلائی نہیں ہوں گے؟ تو جو حکمران ٹولہ بیٹھا ہے وہ ایسا نہیں ہے تو پھر ان کا اقتدار کب تک چلنا ہے؟ یہ نہیں چلنے والا، بے فکر رہیں. ہاں اپنا کام ضرور کریں. وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، اور مال کی محبت میں تو تم جمے کھڑے ہو، بہت شدید محبت ہے تمہیں مال کی. یعنی مال تمہیں جو دیا، تم نے اسے خرچ کرنے کے بجائے سنبھال کر رکھا، مال سے محبت کی، مال کے ذریعے تم نے آخرت نہیں کمائی. تو پھر جب تم نے مال سنبھال کر ہی رکھنا ہے تو تمہیں مال کیوں دیا جائے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نا ام کیس گن کر مت رکھنا، اللہ گن کر دے گا. سنبھال کر مت رکھنا، اللہ سنبھال کر رکھے گا. اللہ ان کو دیتا ہے جو اللہ کے بندوں پر لگاتے ہیں. ایک چھوٹی سی بات ہے، آپ اپنے ایک بچے کو پیسے دیتے ہیں، دو آپ کے بچے ہیں، دونوں کو آپ نے پاکٹ منی دی، ایک نے کسی اچھی جگہ یوز کر لی، کسی اچھی جگہ، اور آپ نے اسے بکس لے لی یا کچھ بھی ایسا اچھا کام کر لیا، تو آپ اس کو اور دے دیں گے.
اب پہلے نے اپنی پہلی پاکٹ منی سنبھال کے رکھی ہوئی ہے تو آپ کیا کہیں گے پہلے خرچ کرو پھر اور مل جائیں گے. تو اللہ بھی پھر ایسے ہی کرتے ہیں, جو مال سنبھالا ہے جاؤ اس کو گنو بیٹھ کر, اور کیا کرنا. تو جو خرچے گا اللہ اور بھیج دیں گے, اس کے خزانوں میں کیا کرنا. صدقات مال بڑھانے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے جی. مال بڑھانا ہے اللہ کی راہ میں دے, اللہ اور دے. کلا ہرگز نہیں, اذا دکت الارض دکا دکا, جب یہ زمین ریزہ ریزہ کر دی جائے گی. اللہ کہتے ہیں یہ مال تمہارا باقی نہیں رہنا. یہ ساری باتیں نا ان بٹوین دا لائنز ہے کہ تم نے مال جمع کیا, آخرت کی فکر نہیں کی, آخرت حاصل نہیں کی, تمہیں کیا لگتا ہے یہ مال ہمیشہ رہنا ہے؟ یہ مال ہمیشہ نہیں رہنا. تو اس مال کی محبت میں جو تم اپنے آپ کو پریشان کر رہے ہو, اپنے آپ کو گناہوں میں مبتلا کر رہے ہو, یہ تو حساب کا بس ایک ذریعہ ہے. تو قیامت کا دن آئے گا جب زمین ریزہ ریزہ کر دی جائے گی. وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا, اور آئے گا آپ کا رب اور اس کے فرشتے صف در صف, یعنی اللہ کا تخت سامنے لے آیا جائے گا, فرشتے صفے باندھ کر کھڑے ہوں گے. حشر کا دن. وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ, یہ وہ دن ہے جب جہنم کھینچ کر سامنے لے آیا جائے. اور آپ جانتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم قیامت کے دن کھینچ کر سامنے لائی جائے گی, سے 70,000 لگامیں پہنائی گئی ہوں گی, اور ہر لگام پر 70, اور ایک حدیث میں 70,000 ہے فرشتے ہوں. اب سوچے کہ کتنی محیب, کتنی عظیم چیز ہو گئی جہنم. یومئذ یتذکر الانسان, یہ وہ دن ہے جب ہر انسان نصیحت قبول کر لے. یعنی سب ایمان لے آئیں گے جی, سب مان لیں گے ہم مسلمان ہیں, ہم فرما بردار. وَأَنَّا لَهُ الذِّكْرَىٰ, اب نصیحت قبول کی تم نے, اب ہدایت کا خیال آیا تمہیں. اس وقت کوئی کفر نہیں کرے گا جی, اللہ سامنے, فرشتے سامنے. لیکن ایمان کون سا چاہیے؟ یؤمنون بالغیب, وہ غیب پر ایمان لاتے. دیکھ کر کس کی جرت ہے کہ اللہ کے سامنے کہے کہ میں نہیں مانتا اللہ. ایمان بالغیب درکار. لہٰذا اللہ فرماتے ہیں اس وقت انسان مان جائے گا, اور انسان سے کہا جائے گا اب نصیحت آئی تمہیں, اب عقل آئی, اب تو ٹائم اوور ہو گیا. یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی, انسان کہے گا کاش میں نے اپنی آگے کی زندگی کے لیے کوئی عمل بھیجا ہوتا, کاش میں نے کوئی کام کیا ہوتا. اسی لیے اس دن کا نام یوم حسرت ہے نا. فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ, تو اس دن اللہ عذاب دے گا ایسا جیسا اس نے پہلے کبھی کسی کو نہیں دیا. سب سے شدید عذاب تو جہنم ہے نا, تو اس دن جہنم ملے گا گنہگاروں کو. اللہم لا تجعلنا منہم ولا یوثق وثاقہ احد, اور ایسا باندھے گا انہیں کہ کبھی کسی کو نہیں باندھا, یعنی کہ قید ایسی ہوگی کہ پہلے کسی کو ایسی قید نہیں ملی. یا ایتھا النفس المطمئنہ, اور جو نیکوکار ہیں ان سے کہا جائے گا اے مطمئن شخص, ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ, واپس چل اپنے رب کی طرف خوشی خوشی راضی. وادخلی فی عبادی, اللہ فرمائیں گے میرے بندوں میں داخل ہو جا. وادخلی جنتی, میری جنت میں داخل ہو جا. یعنی جو نیک افراد ہیں, نفس مطمئنہ ہیں, اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں واپس جب لے جائیں گے فرشتے, تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں جنتوں میں داخل کریں گے اور انہیں عظیم بخشش عطا فرمائیں گے. اللہم اجعلنا منہم, اللہم انی اسألک الجنت الفردوس. اللہ ہمیں اس کے لائق کر دے, لیکن اس کے لیے اللہ سے دعا بھی کیا کرے, اللہ سے مدد بھی مانگا کرے. اللہ رب کریم ہمیں سارے فتنوں سے بچا کر اپنی رضا پر لے جائے. تو اللہ یہ فرما رہے ہیں کہ دنیا میں تم لگے ہوئے ہو رزق کمانے میں, پیسے جمع کرنے میں, مال بٹورنے میں, لیکن آخر کار قیامت آئے گی, سب کچھ ختم ہو جائے گا, اور پھر حشر کا دن قائم ہوگا, اور میں ہر کسی سے حساب لوں گا پورا. اس دن کیا کرو گے؟ نیکوکار جنتوں میں جائیں گے, گناہگار جہنم میں جائیں گے. اس دن کا سوچا کہاں کھڑے ہونے والے, تو اس دن کی تیاری کریں. دنیا میں آنے کا مقصد ہی یہی ہے, جسے ہم بھول گئے. تو ہمیں اپنی آخرت کی تیاری کریں. اللہ اس کو ہمارے لیے آسان کر دے, اور اللہ پاک ہمیں توفیق عطا کرے. آمین ثم آمین. کوئی سوال یا کوئی بات؟
आप कह रही हैं कि कोई मर जाए तो गुठलियों पर ही सूरत पढ़ते हैं फजर। नहीं जी, कोई मकसद नहीं है। ये आयत फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती, ये तो अल्लाह का फरमान है जी, हमारे कहने से क्या होगा ना। अच्छा देखें, चलें अब जरा सोचें, आपा ने बात मुझे नहीं पता, पहली दफा पता चलिए। गुठलियों में पढ़ते हैं फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती, मतलब क्या है? मेरे बंदों में दाखिल हो जा, मेरी जन्नत में दाखिल हो जा। किसको कह रहा है? मैं ये नहीं, अगर कहती हूँ गुठली पे फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती, फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती, तो मैं क्या कह रही हूँ असल में? मैं मरने वाले को कह रही हूँ मेरे बंदों में दाखिल हो जा, मेरी जन्नत में दाखिल हो जा। मसला ये है कि मैं खुद बंदा हूँ, मैं किसी को अपना बंदा कैसे बना सकती हूँ? और मेरी कौन सी जन्नत है जिसमें मैंने दाखिल करना है? कितना बड़ा शिर्क है, कितना बड़ा शिर्क है। अभी कल, बल्कि मैं दिखाती हूँ आपको, सुनाती हूँ आपको। ये खफसा खातून जो है इन्होंने मेरे साथ शेयर किया, इनको किसी ने असल में शेयर किया था, तो इन्होंने फिर मुझे बतौर सवाल शेयर किया। ये जी, उंगलियों पर दम करें, आंखों पर फेरे, नजर की कमजोरी दूर। ये जी आयत है सूरह काफ की, आयत नंबर 22। फकशफना अन्का गिताअका फबसरुकल यौमा हदीद। कोई इसका मतलब समझ पड़ेगा? फकशफना अन्का गिताअका, हमने हटा दिया, अन्का गिताआ का, हाँ पर्दा कर ले, ठीक है, हमने तेरी आंखों का पर्दा हटा दिया। फबसरुकल यौमा हदीद, नजर तेरी आज हो गई बहुत तेज। अब ये कयामत पे अल्लाह का गजब का जुमला है सूरह काफ का ना, कि अल्लाह सुब्हाना व तआला और आदम, औलाद आदम से खिताब करके कहेंगे कि आज हट गया तेरी आंखों का पर्दा, नजर आ रहा हूं मैं, फरिश्ते नजर आ रहे हैं, देख रहे हो सब कुछ, ईमान बिल गैब नहीं लाए, अब सब नजर आ रहा है क्लियर तुम्हें। ये डांट है। वो कह रहे हैं कि इसको पढ़ो, आंखों की रोशनी तेज हो जाएगी। कैसे कैसे? ना आगे आदम को खुद से आयत पढ़ लें, शुरू से लेके तर्जुमे पढ़ लें, अल्लाह के बंदो आंखें खुल जाएगी इस तरह ही। पर लेकिन वही बीच में चुन के जो सूरत आ रही है, हाँ अपनी मर्जी से, आमीन सुम्मा आमीन। और ये डांट है, ये डांट है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तो बिल्कुल भी जो है ये किसी भी वजह से दम के लिए नहीं है। इसी तरह ये तो बिल्कुल शिर्क हो जाता है। फजर की आयत 29-30, फदखुली फी इबादी, मुझे हंसी आ रही है, वदखुली जन्नती, अल्लाह के बंदो, मतलब तो सोचो, मरने वाले को आप कह रहे हो मेरे बंदों में दाखिल हो जा, मेरी जन्नत में दाखिल हो जा। हम कौन सी खुदा है जो हमारा कोई बंदा बने, और हमारी कौन सी जन्नत है जहां हमने किसी को भेजना है? ये तो अल्लाह पाक कहेंगे। एक्चुअली इसकी पूरी डिटेल ये है कि जब इंसान मरता है तो फरिश्ते कहते हैं रूह से कि ए नेक रूह, आप अपने रब की तरफ चल। रूह खुशी खुशी निकल के चली जाती है और रूह को ले जाया जाता है अल्लाह के हजूर अपने दर्जे के मुताबिक, पहले आसमान पर, दूसरे आसमान पर, तीसरे पर, जहां तक के वो लायक है। और वहां अल्लाह सुब्हानहू व तआला खिताब करते हैं, और जो नेक बंदा है उससे फिर अल्लाह फरमाते हैं फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती, क्या है मेरे बंदे, तू मेरे बंदों में दाखिल हो जा, तू मेरी जन्नत में दाखिल हो जा। तो ये अल्लाह का सेंटेंस है, हम इसको कैसे जो है वो गुठलियों पर पढ़ सकते हैं? जी बैकग्राउंड भी बताए ना। वो भी ये है कि अल्लाह कहते हैं कि जब अल्लाह के बंदे लाए जाएंगे नेक, तो फरिश्ते कहेंगे सलाम उनका उलुम रब्बिर रहीम, तुम्हारे रब ने तुम्हें सलाम कहा है। कयामत के दिन ना हर कोई परेशान, दिल पर गम तो होगा ना थोड़ा बहुत, तो जो नेक अफराद हैं उनके साथी फरिश्ते उनको कहेंगे तुम टेंशन मत लो, तुम्हारे रब ने तुम्हें सलाम कहा है। अब जिसे अल्लाह ने सलाम कह दिया उसके लिए तो सलामती सलामती है। हम कैसे कह सकते हैं? हम मरने वाले को कह रहे हैं सलाम कौलुम मिन रब्बिर रहीम, तेरे रब ने तुझे सलाम कहा है, मुझे कहा है बताने के लिए जो मैं कहूँ, मैं कैसे कह सकती हूँ? उसके लिए तो हम दुआ कर सकते हैं, अल्लाहुम्मा अग़फिर लहू वरहमहू, अल्लाहुम्मा अग़फिर लहा वरहम। बस मुझे कैसे, मुझे ही नहीं कहा गया तो मैं आगे कैसे अल्लाह के बिहाफ पर कह सकती हूँ?
تو وہ مجھے اس کی بیٹی نے کہا فاطمہ نے کہ آنٹی یہ دعا کون سی پڑھیں تو یہ پھر نصیب میں کرائے میں تیزی سے لے کر گئی تھی پھر ہم نے اونچی 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 سے پڑھنا شروع کر دیا یہ جو ہے نا اوپر اس کو پڑھنا نہیں آتا نا اس کو پڑھے مسا اللہم اغفر لہ وارحمہ، میں بھی یہی تاکید کرتی ہوں. وہ اللہ پاک رسول اللہ بولو بات مانگے صحیح کہا. ان کی والدہ ان کو کہتی نہیں ہوں گی نا اللہ جنت عطا فرمائے سمیہ کو. دیکھیں جی میں خود اس بات کی قائل ہوں کہ لمبی دعاؤں کی ضرورت نہیں، اللہم اغفر لہ وارحمہ کافی ہے عام سب کے لیے. باقی جس کو یاد ہو وہ پھر باقی بھی پڑھ لے اور اپنی زبان میں دعا کر لیں، سیدھی سیدھی دعا کریں بس. اور یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ دیکھیں نا اب ایک شخص فوت ہوا 12 بجے، جیسے ابھی پرسوں زبیر بھائی نے وفات پائی ہے تقریباً 11 بجے، تدفین ان کی ہوئی ہے مغرب کے وقت. اب کیا تھرو آؤٹ کوئی دعا کر سکتا ہے؟ کوئی نہیں کر سکتا. تو بیچ میں آپ نارمل بات چیت کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں. ٹھیک ہے. تو یہ جو ہے کہ اب لوگ باتیں کر رہے ہیں تو اس دن بھی اندر ایک خاتون نہیں نا لوگ کی گلنا کر دے میں تسی کچھ کرو، میں دل میں کہا کہ دھمال ڈالنا شروع کر دے، کیا کریں. ہاں بالکل غلط سوچ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں افراد جب آتے تھے تو بات چیت ہی ہوتی تھی، یا پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹا سا بیان کر دیتے تھے، چھوٹا سا. اب ظاہری بات ہے 4-5 گھنٹے ہیں تو 4-5 گھنٹے لوگ بیٹھیں گے تو کیا کریں گے، تھوڑی بہت بات چیت کریں گے بس. جو دنیا میں جس طرح ہر کے ساتھ باتیں کرتا رہنا مرنے والا تو وہ نہیں بنا ہوا. کیا نہیں دنیاوی کام میں لگے رہتے ہیں نا لوگ، تو جب فوت ہو جاتا ہے نا تو اس کے آس پاس جو ہوتے ہیں نا وہ وہی ماحول بنائی رکھتے ہیں. ہاں ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، بدعت سے بہتر ہے. ہاں بدعت سے بہتر ہے، یہ بیکار کی بات ہے. جی دیکھیں اب میں نے جیسے ابھی آپ سے کہا بہت پیار ہے میرا زبیر بھائی سے، بہت زیادہ، یہ میرا رب جانتا ہے. اب 11 بجے ان کی وفات کی مجھے اطلاع ملی ہے، ان کی تدفین جو ہے وہ مغرب کے بعد ہوئی ہے. تو کتنا روئے گا انسان، ہے نا. ایک ٹائم خود بخود آیا کہ آنسو خشک ہو گئے. اب میں بیٹھی ہوں کتنی دیر، اب میں بیٹھی ہوں ایک بچی آ کے کچھ پوچھ رہی ہے، دوسری بچی آ کے، یعنی کہ مجھ سے سب دینی ہی مسائل پوچھتے ہیں. لیکن اب جیسے وہ یہ پرویز مشرف کی بات کسی ایک بچی نے آگے پوچھی کہ ایسے ایسے کسی نے مجھے کہا ہے، اس کے ساتھ بات ہوئی. ایک اور بچی آ گئی اس نے کوئی بات کی. اب میں کیا بات نہیں کروں گی یا بچے بات نہیں کریں گے، وہ بات کریں. اچھا میری اپنی پوتیاں آ گئی، ٹھیک ہے. نور تو بڑی ہے، وہ تو ذرا رو رہی تھی. میرا فاطمہ آ گئی، کہتی ہے دادو نانا تو تایا نانا تو اللہ کے پاس چلے گئے. میں نے کہا ہاں. تو کہتی ہے اب تو ہم زیادہ دن ادھر نہیں رہیں گے. میں نے کہا ہاں. تو کہتی ہے ہم گھر آئیں گے تو پارٹی کریں. میں نے کہا اچھا. اب میں اس کو کیا کہوں گی، کیوں کہہ رہی ہوں، وہ 6 سال کا بچہ ہے، just 6 years old. امامہ مریم تو بیگ چیز نہیں لے کر آئی. بیگ کھولو، بیگ دکھاؤ. یعنی آپ دیکھیں زندگی تو چل رہی ہے نا، اور پورا دن گزارنا ہے. اگر آپ یہ کہیں سب کچھ چل رہا ہے اور آپ یہ نہیں کہہ سکتے. مجھے اتنا بلکہ عجیب لگا، ہم نے اتنا مشکل زندگی کو کر دیا کہ ایک بزرگ خاتون جو فوت ہوئے ہیں نا زبیر بھائی، یعنی ان کی سالی ہی ہیں بڑی اور عمر کی ہیں بہت. تو وہ کچن میں کھڑی تھی تو وہ آ گئی تو کہتی ہے فلک کوئی بسکٹ وغیرہ ہے نہیں. میں کہا جی باجی. میں نے نور کو کہا بسکٹ نکال کے، تو اس سے نکال دیے. تو وہ کہنے لگی ادھر دیکھ ادھر دیکھا، ہر طرف لوگ بھرے ہوئے تھے. تو میں نے کہا باجی آپ اندر جا کے آرام سے بیٹھ کے کھا لیں. تو نہیں کہتی مجھے شرم آ رہی. تو بیگ میں ایسے انہوں نے پیکٹ رکھ لیا اور چوروں کی طرح نا بیچاری کونے میں منہ کر کے. میں نے کہا باجی آپ آرام سے بیٹھ کے کھا لیں. کہتی ہے مجھے شرم آ رہی ہے، شوگر پیشنٹ ہے. کہتی میری شوگر کٹ دی پئی سی، میں تے ابھی نہ لیندی. میں نے کہا باجی آپ زندہ ہیں، زندہ انسان کو ضرورت پڑتی ہے، آپ بیٹھیں اور آپ کھا لیں. لیکن ان کی ہمت نہیں ہوئی کہ وہ اندر جا کر کھائیں. وہ نا کچن کے کونے میں، لٹرلی کونے میں منہ کر کے نا بیگ میں انہوں نے رکھ لیا اور ایسے چوروں کی طرح وہ بسکٹ توڑے اور کھائیں. اور انہوں نے ایسے چوروں کی طرح کھا کے 2 گھونٹ پانی پی کے وہ چلی گئی. ہم نے اتنا مشکل کر دیا زندگی کو. بھائی ایک فرد فوت ہو گئے ہیں، اللہ ان کے لیے آسانی کرے. وہ 11 بجے فوت ہوئے ہیں، لوگ 12-1 بجے آ گئے ہیں. تدفین ان کی 6-6:30 بجے ہونی ہے. اب جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ سب بھوکے نہیں رہ سکتے نا. تو جو بیچارے بچے ہیں یا جو بیچارے بزرگ ہیں تو وہ اگر کچھ کھا رہے ہیں تو ہماری ان کے اوپر اتنی سخت نظر نہیں ہونی چاہیے. مجھے ان چیزوں کا انداز ہے. میں تو اپنی بچیوں کے لیے، ان کو میں نے اسکول سے لیا تو پھر میں نے انہیں بیکری سے کھانے کی چیزیں لے دی، کیونکہ مجھے پتا تھا کہ گھر میں ظاہر ہے ماحول نہیں ہونا. اور یہ تصور نہیں ہے کہ دوپہر کا ٹائم ہے تو بچے اور بڑے تو کھا لیں. نہیں ہے تصور. ایک طرف ہم نے کھانا ضرور کھلانا ہے پکا کر، اور دوسری طرف ہم نے جان لوگوں کی ٹانگ کے رکھنی ہے.
عجیب عجیب باتیں بنائی ہوئی ہیں. یہی میں بات کو کہنا چاہتی ہوں کہ ابھی اس کو لے کے بھی گئے ہیں تو اتنی خوشبو اور مہندیاں لوگوں نے چھوڑی کسی کو اسٹینڈ لینا چاہیے کہ کھانا نہیں دینا. نہیں نہیں یہ تو اسٹینڈ ہوتی ہوگی تو کھانا نہیں دے رہے لوگ. ثقافتی طبیعت خراب ہے. مگر یہ تو ابھی میت ان کی سر کھانے میں لے کے جانے بیٹا ان کا محکمہ میں تھے تو کھانا تقسیم پڑا تو میں نے نہیں کھایا. پتہ چل گیا کہ نہیں کھانا نہیں کھانا. اچھا تیری مامی نہ بن رہی. اللہ میری مامی نہ کیوں نہیں بنتی؟ میری تو بہت بنتی ہے. ہاں جن کو نہیں بن. شریک ہوتے ہیں آپ کھانا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کھانا صرف وہ لوگ کھائیں گے میت کے گھر کا جنہوں نے یا تو اسٹے کرنا ہے جیسے بہت قریبی ہیں یا پھر جو بہت دور سے آئے ہیں. اور ان کو بھی میت کے گھر کا کھانا نہیں ایکچولی کھلایا جائے گا, رشتہ دار لے کر آئیں گے. ہاں نیبرز یا رشتہ دار. تو یہ بہت ہی بیکار باتیں ہیں, بہت ہی بیکار باتیں. اور ایک دوسرے کو روک روک کر کہتے ہیں کھانا کھا کے جانا. بھائی کیوں کھانا کھا کر جائیں؟ اپنے گھروں میں جائیں کھانا کھائیں. اور اصول یہ ہے کہ ہم لے کر جائیں کھانا میت والے گھر. یہ ایسی ایک اہل تشریح سے تعلق کرتے تھے بزرگ سے کافی کھانے کے لیے آئے انہوں نے کہا کہ میں صرف اس لیے آیا ہوں کہ اس کھانے کے لیے کہ یہ غم کا کھانا یہ کھانا ثواب کے باعث ہوتا ہے. اس کھانے کا کھانا ثواب ہے اس لیے میں صرف یہ کھانے کے لیے. وہ بیچارے نا ہر چیز کو کربلا سے جوڑ دیتے ہیں نا, وہ ہر چیز کو کربلا سے جوڑ دیتے ہیں. وہ شام میں غریباں کے کھانے کے ساتھ ہر چیز اٹیچ کر دیتے ہیں. تو وہ ان کی تو سوچ ہی بالکل ہی اور ہی طرف ہے نا. نہ وہ ان حدیثوں کو مانتے ہیں جنہیں ہم مانتے ہیں, اور انہوں نے اپنی دنیا ہی الگ کر لی ہے. تو وہ تو اور ہی سلسلہ ہے, لہٰذا اس پہ میں کیا بحث کروں. لیکن بات یہ ہے بالکل بھی نہیں, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میت کے گھر کا کھانا مت کھاؤ, دل سخت ہو. تو یہ بات بالکل صحیح ہے, بالکل صحیح. ابھی ایون کل جب زبیر بھائی کی طرف ہم لوگ تھے, کھانا تھا وہاں. یہ مجھے پتا ہے کہ کھانا اسی طرح ہوتا ہے کہ کھانے اس وقت ان کے بھائی بنوا لیتے ہیں, وہ ایک ہیں کیٹرنگ میں, بعد میں پھر ان کے ساتھ ہم سارے جو ہے نا شیئر کر لیتے ہیں, جس نے کرنا ہے وہ پورا ہم پول کر لیتے ہیں. تو کھانا رشتہ داروں کی طرف سے ہوتا ہے, ایسے نہیں ہوتا. لیکن اس کے باوجود مجھے فیل ہوا اپنے آپ پر کہ کھانا آیا تو مٹن بنا ہوا تھا, تو بڑا اچھا بنا ہوا تھا. تو میرا بالکل دل نہیں چاہ رہا تھا, تو بچوں کو کھلا رہی تھی. تو جب انہوں نے کھا لیا تو میں نے کھایا تو بڑا مزے کا تھا. اور میرے دل میں ہے کتنا مزے کا کھانا, ٹھنڈا ہو گیا, گرم ہوتا تو کتنا مزہ آتا. تو میں نے پھر استغفار پڑھی. میں کہ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, دل میں اپنے آپ سے میں کہہ رہی تھی کہ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا کہ میت کے گھر کا کھانا مت کھاؤ. ڈیفینیٹلی جب منہ میں ڈالیں گے اچھا لگے گا تو خیال آئے گا اچھا ہے, اچھا نہیں لگے گا تو بھی خیال آئے گا اچھا نہیں ہے. اور بالکل میرے دل میں آیا کہ اگر یہ کھانا گرم ہوتا تو کتنا مزیدار ہوتا. بچوں کا چھوڑا ہوتا ٹھنڈا ہو گیا تھا. تو یہ ہوتا ہے فرق, دل پہ فرق پڑتا ہے. وہ میت کی بات اس وقت بیک آف مائنڈ چلی جاتی ہے اور یاد رہ جاتا ہے کھانا کیسا. جی جی یہ بس واقعی نہیں جی, جتنی دیر مرضی نان, صبح شام نان. دوسری بات یہ کہ وہ نہیں نہیں کریم لگا سکتے نے, لگا سکتے نے, گلیسرین کی کریم لگا سکتے نے, لوشن لگا سکتے نے. میں اپنی امی دی دفعہ دیکھے, میری والدہ میرے والد فوت ہو گئے نا, تے ادھر میں بہت چھوٹی سا, میری والدہ بیچاری نا گرمیاں اپریل میرے ابو فوت ہوئے تھے, مئی جون جولائی تے, وہ ہونٹ ہونا تو بالکل خشک ہو گئے, بالکل کہ خون ہلکا ہلکا نکلنے لگ پیا. تو انہوں نے میری بہن نو کیا کہ مینوں ایک نا وہ لیا دے چیپ سٹک. تو وہ آئی سن ایک خاتون تے امی بیچاری لگاندے پے, تو کہندی ہے کہ نا اے تے بدت اس تے چیزاں منع نے. تو میں نے کہا اے تے ویزلی نے, تو کہنے لگی نہیں نہیں باجی. تو وہ بیچاری میری والدہ گھبرا گئی, انہوں نے چھوڑ دیا. تو لٹرلی ان کے ہونٹ اتنے خشک ہو گئے تھے, ان میں سے نا بلڈ نکلتا تھا. تو یہ ظلم کرتے ہیں. میک اپ کرنا منع ہے, یہ چیزیں میک اپ میں نہیں آتی. ہاں تو آپ نہ صرف یہ کہ گلیسرین لگائیں. دوسری بات انہوں نے یعنی کہ اس کی ساتھ بندے ہیں تو ہم نے کچھ نہیں کیا, یعنی کہ رسم وغیرہ کچھ بھی نہیں. اس لڑکی بس کے ماں باپ نے کہا کہ میرے پیچھے لگی ہوئی.
کہ اس نے نہ کڑتی ہے نہ اس نے الحمدللہ کچھ بھی کوئی بدت نہیں کی تھی, صحیح ہو گیا. اور 40ویں کا ٹائم یعنی کہ 37 دن ہو گئے تو اس کی ساری بہنیں آ گئی تو وہ کہتی کہ میں نے نہ سنا کہ میں نے کچھ نہیں کرنا. تو انہوں نے اپنی بہنوں نے ڈال کے قرآن پاک پڑھیا, انہوں نے ایک دیگ پکائی, وہ میری بھان کی باہر گئی یعنی کہ دس اسی بار انہوں نے اپنے نہ پکا کے اپنے ونڈ دیتا ہے. اچھا اس تو بعد میرے باجی میری نے اعتراض کیتا کہ ہاں انہیں دلیسواں کیتا ہے سانو سدیا نہیں گا ایسا بابا انہوں نے گھر آپ پھر انہوں نے میں فون کیتا خالا جان میں کیا کروں اس طرح میرے نال امی بھی بول رہی ابو بھی بول رہے ہیں کہ چلیسواں نندا نے بلا لیا چلیسواں کر لیا تو سانو نہیں بلایا. ہوں پہلو تو پیو نے پہلو بحث کی کہ کیوں نہیں تو چلیسواں کرنا کیوں نہیں تو سادہ کرنا. وہ کہندی لے لو کہ گلا کر دے کہ وہ سارا کچھ نال لے گیا. میں کو سارا کچھ کو چلیسواں میں ساتھ واسطے چھڈ کے گیا بچارا. وہ تو اندر سر تے قرضہ چڑھا گیا کمیٹیاں پا گیا کمیٹیاں لے لو کے تے قرض دی ادائیگی تو بغیر ایک لقمہ اس کا آدھا کھانا جائز نہیں. تے او اس گل تو پھر بعد وچ میں چھوٹے اپنے بھانجے نے پھر سمجھایا میں کہ کیوں اگے کچھ پہلے پریشان کچھ کہ امی ابو کرن دے میں کہ ذرا پھر انہوں نے جا کے اپنی ماں نوں بولیا کہ تسی نہ تو دے کول جاندے ہو تو کلی بیچاری ایک کمرہ ہے اون دے وچ پئی بیٹھی رہندی ہے. دو بیٹیاں دو بیٹے کام والا چھوٹے نے بچے چھوٹے نے بچے. چھوٹے جس بندے دا قرضہ ہوئے اس دا قرضہ ادا کیتے بغیر اسے مال چو کچھ استعمال نہیں کیتا جا سکتا. اور جسے بچے چھوٹے ہون تے وارث تے بچے نے نا تے او بچے نہ بالغ نے وارث نہ بالغ نے تے او جب تک بالغ نہیں ہو جاندے اس دے مال چو ایک پیسہ ٹیڈی پیسہ استعمال کرنا جائز نہیں سوائے یہ کہ بیوی اپنا خرچہ اور بچیاں دا خرچہ کٹے. تے صحابہ تے جاندے سن نا تے جنہاں دے چھوٹے بچے ہوندے سن وارث تے او تے انہاں دے گھر پانی تک نہیں پیندے سن کہ بھئی اے وارثاں دا مال ہے حالے تقسیم بھی نہیں ہو سکدا بچے بھی نہ بالغ نے اسی نہیں لے سکدے تے اسی جا کے کہیے جی چیلم کرو او نال لے گیا اور نال نہیں لے گیا وارثاں دا مال ہے. کہہ رہا ہے کہ آپ دیکھیں نا کی کردی تھی کہندی کہ نہیں میں بھی ساتھ نہیں انہاں کو اینے تانوں مسئلہ ہے تسی ابا جی ہو تسی اپنے پیسیاں تو کر لو. ہاں جتنی مرضی آ کے پکا لو تے کھا لو کر لو جو ہاں نہیں والد صاحب نے نا اینے اگر فکر ہے کہ جی بیٹے دا چیلم ہونا چاہیے تے پھر خود کر لیں. لازمن صرف ترکہ تھوڑی لیں گے ابا جی کا قرضہ بھی لیں گے. پتہ ہی نہ ہو گئی اس نے قرضہ کیسے لیا تھا اور کیسے پھر جو آ کر ڈیمانڈ کرے گا تو مناسب تحقیق کر کے اس کا دیں گے. اس کا دے دے اور جو نہ ڈیمانڈ کرے پھر تو وہ معاف کرے گا تو پھر نہ دیکھو جی جنہیں ان ڈیمانڈ نہیں کی تو اس معاملہ اللہ دی طرف ہے لیکن یہ ہے کہ قرض کے معاملے میں محتاط رہنا چاہیے. کم از کم یہ ہے کہ کم از کم بیوی کو تو بتائیں. جیسے ابھی یہ کمیٹیوں کی جیسے ہماری یہ فیکٹری ویل تو میں تو اپنے میاں کو دن رات سنا رہی ہوں کہ یہ کمیٹیاں کہ بھئی کم از کم پتا تو ہو نا کہ ایک نہ رہے دوسرا جو ہے اس کو پتا تو ہو کہ یہ پیسے چکانے ہیں. اب جیسے ایک سوال کیا تھا کہ بھی ایک شخص ہے اس کے سر پہ کوئی قرض ہے اب اس کے بیٹے اس سے پوچھتے ہیں کہ ابا جب کتنا قرض ہے ابا جی کہتے ہیں نہیں مجھے تو خود نہیں پتا کتنا ہے ابا جی کی شانے پہ بیٹے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ابا جی آپ قرض کو مر کے تو قرض تو پھر ہمیں فرض کرے کوئی کہ زیادہ چیز کر دے گا تو پھر ہمارے بھی جاتی نہیں ہمیں کو دینا پڑے گا تو آپ بتا دیں مجھے خود نہیں یاد کتنا ہے میں اللہ کی میرا اللہ کا مانگوں یہ کیا بات ہے. اب یہ تو ابا جی کی زیادتی ہے نا لیکن اس کی وجہ سے صرف یہی ہو سکتا ہے کہ قیامت کے دن ابا جی کو ڈانٹ ڈپٹ پڑے گی اللہ معاف کر دیں تو کر دیں سزا دے تو سزا. قرض کا معاملہ وہیں پر ہے لیکن بچوں میں تو اپنی ذمہ داری پوری کر رہے ہیں. نہیں کل کو ابا جی مر جاتے ہیں خیر سے مرنا ہی ہے اور پھر لوگ آ کر کلیم کرتے ہیں کہیں نہ کہیں کوئی دستاویز ان کے پاس کوئی ثبوت تو ہوگا. باقی یہ ہے کہ خدا نخواستہ اگر وہ زیادہ مانگ لیتے ہیں تو وہ پھر ان کا فراڈ ان کو اس کا جواب دینا پڑے گا لیکن بیٹوں کو وہ قرض پے کرنا پڑے گا. اب ابا جی کو شان بے نیازی سے انسان بچنا چاہیے پر وہ ایک صحیح ہے نا ہمارے والدین ہمیں اس عمر میں ملتے ہیں ہم ان کی اصلاح نہیں کر سکتے تو وہ کیا کریں. نہیں جی حساب کتاب کلیئر ہونے چاہیے حساب کتاب کلیئر ہونے چاہیے کیونکہ قرض تو شہید کا بھی معاف نہیں ہوتا اور قرض بہت بڑا سزا کا باعث بن سکتا ہے. اگر ایک تو یہ نا کہ جیسے ابھی آپ جن صاحب کا کہہ رہی ہیں کہ ان کو پرواہ کوئی نہیں یعنی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے قرض اس نیت سے لیا کہ میں نے دینا ہے اللہ دلوا ہی دے گا اور جو اس نیت سے لیتا ہے کہ اس نے نہیں دینا تو وہ دغا باز ہے. تو یہ تو وہی ایٹیٹیوڈ ہے نا. نہیں میں وہ تو میں نے آپ کو پہلے کہہ دیا کہ ابا جی کو سزا ملے گی
اللہ رحم کرے ان پر. اگر کوئی قرض لینے والا قرض خواہ جو ہے وہ آ کر 50,000 کے 2 لاکھ بتاتا ہے تو اس کو فراڈ کی سزا ملے گی. لیکن بیٹوں کو بائی اینی مینس قرض چکانا ہی پڑے گا. باپ کے حقوق میں سے حق ہے اس کا اپنی اولاد پر کہ جب وہ مر جائے, اگر اس کی اپنی ذاتی چیزیں ہیں تو اس کو بیچ کر قرض ادا کیا جائے سب سے پہلے, اور اگر اس کی ذاتی چیزیں نہیں ہیں تو پھر بیٹے ذمہ دار. قرض پہلے اتارنا پھر سب کچھ بعد میں, سب سے پہلے قرض, سب سے پہلے پراپرٹی ہے جو ہے اس میں سے قرض دیا جائے گا. قرض کے بعد اس نے جو وصیت کی ہے وہ پوری کی جائے گی, اس کے بعد وراثت تقسیم ہوگی. اگر اس نے اپنی بیوی کا حق مہر نہیں دیا وہ بھی قرض کی مد میں ہے, وہ بھی پہلے ادا کیا جائے گا. سب سے پہلے قرضے ادا ہوں گے, پھر وصیت پوری. آپ نے سورہ نساء میں پڑھا نا, اللہ فرماتے ہیں قرض ادا کر کے اور وصیت پوری کر کے پھر وراثت تقسیم ہوگی, پھر چاہے وارثوں کے حصے میں کچھ نہ بچے, کیونکہ پہلا حق میری جائیداد پر میرا ہے نا. تو اگر میں مقروض ہوں تو میری جائیداد سے میرا قرض اترنا چاہیے, تو مجھے تو میری جائیداد سے نفع ہو, کمائی تو میں نے ہے. تو لہٰذا پہلا حق صاحب جائیداد کا, اس کا قرض اترے گا. اگر اس نے کوئی وصیت کی ہے وہ پوری ہوگی, اس کے بعد جو باقی بچے گا وہ اولاد میں تقسیم ہوگا. ٹیچر ایک اور کوشچن ہے, اگر ایک شخص ہے اس پہ قرض ہے, اب اس کے پاس اتنے مسائل نہیں ہے کہ وہ حج یا عمرہ کر سکے, اب اگر اس کی بیوی اس کو کہہ دی کہ بھی میرے مسائل ہیں, میں کیونکہ جا رہا تو میرے پاس محرم نہیں ہے تو میں جانا پڑے گا, تو اگر وہ اس کو حج یا عمرہ کروا رہی ہے, آفر کرتی ہے, تو وہ بندہ کر سکتا ہے؟ کر سکتا ہے, نہیں قرض کا حج اور عمرے سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. قرض کے اپنے معاملات ہوتے ہیں, نیت ہو, ارادہ ہو قرض اتارنے کا, اور کوئی سبب بھی ہو, پتا ہو کہ بھئی یہ کام چل رہا ہے ایسے ایسے اتر جائے گا, یا لیٹ سپوز کمیٹیاں ڈالیاں وہاں سے اتر جائے گا, یا یہ میری جائیداد آنی ہے اس سے اتر جائے گا, تو وہ آپ کا ہے. تو باقی آپ کے کام پیرالل چلتے رہیں گے. ہاں بالکل, وہ اپنے پاس پیسوں سے بھی کر سکتا ہے, اور اگر اس کو کوئی آفر کرتا ہے, بیوی ہے کوئی بھی ہے, تو وہ اس سے بھی کر سکتا ہے. بس یہ ہے کہ قرض کی نیت ہونی چاہیے پے کرنے کی, اور کوئی سالڈ پلان بھی ہونا چاہیے, اور ساتھ اللہ سے دعا کریں, انشاءاللہ قرض اتر جائیں گے. اللہ اتروا دیتے ہیں قرض جس کی نیت ہو اتارنے کی. جی اور کوئی سوال؟ دو نام ذرا بتا دیں گے. ایک اہل نام ہے, اہل ہاں ان کیڑے ہے دے نال لکھ دینے, ہاں ہے جو گول اکھاں لی رکھ لینا. اہل دا مطلب ہے لائق, اور دوسرا شیان. صحیح ہے. شایان دا مطلب ہے, شایان دا بھی آہی مطلب ہے ویسے, لائق, شان اللہ, اور آہل کا کیا؟ لائق, قابل. نویں نویں نام ہی نے ویسے, ہے نا. اللہ پاک برکت دے. جی اہل کا مطلب ہوتا ہے قابل, کسی چیز کے قابل. ہاں جی, نون لگ جائے, نون الف نہ دے, نہ اہل ہو جائے. تاڑے حکمران نہ اہل لینا. اللہ خیر دا معاملہ فرمائے. جی بڑے اچھے اچھے نام موجود ہیں, بہرحال جس کو جو اچھا لگے اللہ پاک بہتر کرے. جو ہے جیسے اہل القرآن ہوتا ہے, قرآن والے, قرآن کے قابل. اہل اللہ, اللہ والے, تو اہل کا یہ مطلب ہوتا ہے. اللہ رب کریم قبول فرمائے. جی آج تو بہت سارے سوال ہو گئے الحمدللہ. اللہ رب کریم ہمیں حق پر قائم رہنے کی توفیق عطا کرے, آمین. سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.